بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آج انشاءاللہ تعالی 20ویں سحری کریں گے۔ 2 اشرے جو ہیں وہ آج تکمیل ہوئے، آج مکمل ہوئے، اور 20واں پارہ جو ہے وہ شیخ صاحب سے آج اس کا سبق لیں گے۔ 20ویں پارے میں بنیادی طور پہ 3 حصے اگر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک حصہ جو پہلا ہے وہ پچھلی 19ویں پارے سے سورہ نمل جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے، جسے کہتے ہیں اوور فلو کر رہی ہے، وہ اس کا حصہ بھی ہے۔ پھر سورہ قصص ہے جس میں کہ قصوں کا ذکر ہے، اور سورہ النکبوت ہے جس کا مطلب ہے مکڑی۔ اگر یہ پروننسیشن میری غلط ہے تو اس پہ میری معذرت ہے۔ سورہ نمل کا جو حصہ ہے اس میں قدرت نے آرگومنٹ دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ مسلمان نہیں ہیں یا مشرک ہیں یا سرکاسٹک سوال کرتے ہیں، اور آرگومنٹ 5 بلڈ کیے ہیں۔ دیکھیے خدا بھی کیسا اینالوجی کے طور پہ اور شروع کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھے تو پھر اقبال بھی سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ اقبال نے جو خیال لیا ہوگا آرگومنٹ کرنے کا ریکنسٹرکشن میں، وہ بھی یہیں سے لیا ہوگا۔ خدا کہتے ہیں میں نے آسمان کو پیدا کیا، تم بارش ہوتی نہیں دیکھتے کہ میں بارش کس طرح سے کرتا ہوں، تمہیں اندازہ ہے کہ بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی پلر کے میں نے کھڑا کیا ہے، کہاں سے آ جاتی ہے بارش، یہ بادل کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آرگومنٹ اپنی حاکمیت کے لیے، اپنی توحید کے لیے۔ پھر راستے بنائے میں نے کسی دریاؤں میں، پہاڑوں میں۔ اب 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو دریا کا راستہ ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں یہ راستے کس طرح سے بن گئے اس دنیا کے اندر۔ یہ پہاڑ جو ہیں یہ میخوں کی طرح، میخ کہتے ہیں ان کیلوں کو، ان چیزوں کو جس سے کہ ٹینٹوں کو جوڑا جاتا ہے اور کھڑا کیا جاتا ہے۔ دنیا کا وزن جو ہے اللہ کہتا ہے میں نے ان پہاڑوں کو جوڑ کے، یعنی کہ ان کو میخ کی طرح استعمال کیا۔ اور میخ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے 3 گنا نیچے زمین میں ہوتا ہے، اور میخ کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ 1/3 اوپر ہوتی ہے، 3/4 نیچے ہوتی ہے۔ یہ بھی مثال اللہ نے بڑی خوب دی۔ پھر اللہ کہتا ہے جب تمہیں بیماری آتی ہے تم مجھ سے رجوع کرتے ہو، توبہ کرتے ہو تو میں تمہیں صحت نہیں دیتا۔ کتنی سینسٹیو بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی ہے۔ پھر پیدا جس طرح میں نے تمہیں کیا، کن سٹیجز سے پیدا کیا، نطفے تھے تم، پانی تھے اس سے پہلے، وہاں سے میں تمہیں کھنکھناتی مٹی سے لے کر آیا، پیدا کیا، تو جب تم مر جاؤ گے تو میں تمہیں تب بھی پیدا کر سکوں گا۔ پھر چاند تارے کا جو ذکر کیا، اس میں بڑی اچھی بات کی، اور اس زمانے میں شاید یہ بات لوگوں کو بڑی اچنبھا لگی ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جب پانی کے اندر، سمندر میں اندھیری رات میں کھو جاتی ہے کوئی کشتی، کوئی شپ جو ہے وہ کھو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہاں سے نیویگیٹ کرتی ہے؟ نیویگیشن کا مطلب ہے نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، کہاں سے ڈھونڈتی ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ نارتھ سٹار کو ڈھونڈتی ہے، اور اس سٹار کو یعنی کہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا سفر جو ہے وہ مشرق، مغرب، جنوب یا کس طرف کو مائل ہے، تو آپ اپنا راستہ کیسے بناتے ہیں۔ پھر حضرت اسرافیل کا ذکر کیا۔ یہ اسرافیل وہ ہیں جنہوں نے کہ سور پھونکنا ہے۔ سور پھونکنے کا مراد ہے بگل بجانا ہے کہ روز قیامت ہو گئی ہے۔ 3 صورتوں کے اندر یہ بگل بجے گا۔ پہلی جب بگل بجے گی، پہلا جب سور پھونکا جائے گا، سواد واو رے سور ہے، وہ جب بجے گا تو زمین رک جائے گی، پانی، دریا، چلنا سب کچھ بند ہو جائے گا۔ اگلا بگل بجے گا، ہر شے کو موت آ جائے گی سوائے اسرافیل کے۔ اسرافیل زندہ رہے گا، باقی ہر شے مر جائے گی۔ پھر تیسرا بگل جب حضرت اسرافیل بجائیں گے تو قبروں میں سے مرے ہوئے لوگ جو ہیں، جتنے بھی ایک قبر میں، ایک روایت میں 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی قبر میں جاگیں گے، اٹھیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ان کو ہم لٹا کر گئے تھے، اسی طرح وہ تر و تازہ ہو کر اٹھیں گے اور قیامت کا منظر برپا ہو جائے گا۔ پھر قصوں کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کا اور ایک اور نیا کریکٹر اب اس میں داخل ہوا ہے، اور وہ ہے قارون۔ قارون تاریخ میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کزن تھا جو کہ بہت زیادہ امیر تھا، اور بچپن میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے تھے۔ پھر مصر سے بدین جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے جب ہجرت کی، تو ہجرت کے بعد جو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اب دیکھیے نبی بھی ایک نبی کے دوسرے نبی کے ساتھ نا اوور لیپ ہوتے، کس طرح قرآن سمجھا رہا ہے۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو وہاں پہ حضرت شعیب راستے میں ملے ان کو، اور حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ وہاں پہ رہ کے آپ نے ان کی ایک صاحبزادی سے، یعنی کہ نبی کی صاحبزادی سے نبی نے شادی کی، اور اس کے عوض جو ہے ان کو کئی سال محنت کے مہر کے طور پہ دینے پڑے کہ اتنے سال میں آپ کی خدمت کروں گا۔ قارون کو بہت سمجھایا
یہ وہ شادی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کی، جس کے بعد حضرت موسیٰ جو ہیں وہ طور پہ جاتے تھے، اور پھر وہاں پہ ان کے جو ایکسپیرینسز اور تجربات اور خدا تعالیٰ سے جو گفتگو تھی وہ ہوتی تھی۔ پھر قارون کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اپنے مال پہ، اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس مال نہیں ہوتا نا تو تم کہتے ہو عذاب آ گیا اللہ کا، جب تمہارے پاس مال آ جاتا ہے نا، تمہارا ایک آدھ کیا کہنا چاہیے، جیک پاٹ لگ جاتا ہے، تو پھر تم پتہ کیا کہتے ہو، تم کہتے ہو میری عقل اور میری شعور اور میرے صحیح وقت فیصلہ کرنے کے اوپر ہوا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جس طرح کہ وہ والی بیماری جو تھی وہ تمہارے بس میں تھی، اس طرح یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں نقبوت کے اندر مکڑی کا ذکر کیا ہے کہ مکڑی جس طرح جالا بناتی ہے وہ کتنا نازک ہوتا ہے، لیکن جیومیٹریکلی کتنا پرفیکٹ ہوتا ہے، نزاکت ہوتی ہے لیکن کس قدر پرفیکٹ ہوتا ہے۔ یہ مکڑی اپنی چال میں چلتی تو ہے لیکن طاقت اس کے اندر کوئی نہیں ہوتی، طاقت وہی ہے جو کہ اللہ دے گا۔ اللہ کہتا ہے جب تکلیف ہو تو تم عذاب سمجھتے ہو، اور جب تمہیں میں راحت دے دوں تو تم سمجھتے ہو یہ میری عقل اور عمل، میرے عمل سے آیا۔ خدا کہتا ہے اس سے زیادہ جہالت نہیں ہو سکتی۔ آئیے آج کا سبق شیخ صاحب سے سنتے ہیں۔ اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم مطالعہ کریں گے قرآن حکیم کے 20ویں پارے کا، اور اس میں شامل سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے تعارف پیش خدمت ہے۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ پہلا نقطہ یہ ہوا کرتا ہے جو کہ بیان کر دیا جاتا ہے پہلے ہی، کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 20 کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیش خدمت رہے گا، بلکہ آپ کی پیش خدمت رہے گا۔ سورۃ النمل رکوع نمبر 5 تا سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 4، یہ رکوع ہیں ان صورتوں کے جو شامل ہیں 20ویں پارے میں۔ مزید برآں سورۃ النمل آیت نمبر 60 تا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 44، یہ آیات ہیں جو 20ویں پارے میں شامل ہیں، جن کا انشاءاللہ آج ہم جائزہ لیں گے اور مطالعہ کریں گے۔ مقاصد مطالعہ ہمیشہ کی طرح پیش خدمت ہیں۔ پارہ نمبر 20 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، اوور ویو بھی آتا ہے اور آیات آیات جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، وہ آج بھی آپ کے سامنے کچھ آیات کا مطالعہ رکھیں گے، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ النمل کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت 19ویں پارے میں شروع ہو چکی ہے اور 20ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے، لیکن پہلے اس کے مضامین کا ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر آیات کا جائزہ رکھیں گے، ان آیات کا جو 20ویں پارے میں شامل ہیں۔ پہلی 6 آیات ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے۔ آیات 7 تا 44 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ آیات 45 تا 53 قوم سمود کی بدبختی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ آیات 54 تا 58 قوم لوط کی گندگی، ہم جنس پرستی کے گندے برے کام میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ آیات 59 تا 66 اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ شان قدرتیں، اللہ کی کئی قدرتوں کا ذکر یہاں پر ہوا۔ آیات 67 تا 82 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، مکی صورتوں کا بنیادی موضوع ہے۔ آیات 83 تا 90 ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے، اور آخری آیات 91 تا 93 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہدایات ربانی، اللہ کی عبادت بھی اور قرآن کی تبلیغ بھی اور اللہ کی ذات پر توکل بھی، یہ چند ہدایات اس صورت کے آخر میں عطا ہوئی ہیں۔ اب ناظرین کرام سورۃ النمل کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ آیات النمل کی جو 20ویں پارے میں شامل ہیں، آئیے ان کا جائزہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیات 60 تا 61 مظاہر قدرت کا خالق کون ہے، یہ 20ویں پارے کا آغاز بڑے ہی جلالی انداز میں، امن خلق، امن امن، کون ہے جس نے پیدا کیا، کون ہے جو بارش برساتا ہے، کون ہے جو پودے اگاتا ہے، یہ سوالی انداز میں بڑا جلالی انداز ہے اللہ کا، اور اللہ کی عظمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ چنانچہ آیات 60 تا 61 مظاہر قدرت کا خالق کون، سوال ہو رہا ہے بتاؤ کون ہے پیدا کرنے والا۔ پھر آیت نمبر 62
بے کسوں کی فریاد کون سنتا ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کی جو ہے فریاد رسی کر سکتا ہو اور اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہو؟ آیات 63 تا 64 محسن حقیقی کون ہے؟ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کس نے سب کچھ کو تمہارے لیے سجایا؟ آیت نمبر 65 کل غیب کا عالم صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 66 شرک کا سبب انکار آخرت ہے، کل کی پیشی کو فراموش کرنے والے شرک جیسے بدترین جرم میں بھی پھر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر آیات 67 تا 72 آخرت کا صاف انکار، کہتے تھے کون دوبارہ مرنے کے بعد ہمیں زندگی دے گا، ممکنات میں سے نہیں ہے بات، معاذ اللہ۔ آیات 73 تا 75 اللہ کی بے مثال عظمت، پھر اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 76 تا 78 اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت، یہی ہدایت ہے، یہی رحمت ہے قرآن حکیم۔ آیات 79 تا 81 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل جوئی کہ پچھلوں کو بھی جھٹلایا گیا، یعنی پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے، بہرحال اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی۔ آیت نمبر 82 قرب قیامت کی نشانی دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا کہ لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے۔ یہ آخری بالکل جو نشانیاں ہیں احادیث میں بھی بیان ہوئی، ان میں سے ایک کا ذکر یہاں آیت نمبر 82 میں ہے۔ آیات 83 تا 85 جھٹلانے والوں کا انجام قیامت کے تعلق سے بیان ہے۔ آیت نمبر 86 رات اور دن کی نشانیاں، پھر اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے۔ آیات 87 تا 88 روز قیامت کی کیفیات کا بیان۔ آیات 89 تا 90 جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، نیک عمل کرو گے بہتر اجر پاؤ گے، برائی کرو گے تو ویسا ہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اور آیات 91 تا 93 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی خاطر صبر کرنا، اللہ کے قرآن کلام کی دعوت دیتے رہنا، اللہ ہی پر توکل کیے رکھنا، یہ ہدایات عطا کی گئی ہیں سورۃ النمل کے اختتام پر۔ ناظرین کرام، سورۃ النمل کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کی ایک منتخب آیت کا مطالعہ ہم نے 19 پارے میں کر لیا تھا، مزید منتخب آیات ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے، چنانچہ اب النمل کے بیان کے اختتام پر چلتے ہیں اوامر و نواہی کے بیان کی طرف۔ سورۃ النمل میں وہ آیات جو 20 پارے میں شامل ہیں، ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز کا بیان پہلے پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا، آیت نمبر 62، اللہ پر توکل کرنا، آیت نمبر 79، آیات الہی پر ایمان اور فرمانبرداری کا رویہ، آیت نمبر 81، اللہ ہی کی عبادت کرنا، آیت نمبر 91، تلاوت و تبلیغ قرآن کا فرض ادا کرنا، آیت نمبر 92، اللہ کی حمد کرنا، آیت نمبر 93۔ یہ اوامر کا بیان تھا النمل کے حوالے سے، وہ آیات جو 20 پارے میں داخل۔ اب انہی آیات کے تعلق سے چند نواہی یعنی ڈونٹس کا بیان پیش خدمت، یعنی وہ کام جن سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ شرک کرنا، آیت نمبر 64، آخرت کے بارے میں شک کرنا، آیت نمبر 65، آخرت کا انکار کرنا، آیت نمبر 68، آیات الہی کی تکذیب کرنا، آیت نمبر 83۔ ان کاموں سے روکا گیا، اللہ تعالی ہمیں ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ النمل کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ ہمیشہ کی طرح ربط صورت پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے، النمل اور القصص کے درمیان ربط صورت، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے ہے، دونوں صورتوں کی ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یکساں ہے۔ ترتیب نزولی، نزول کے اعتبار سے آیات اور صورتوں کا نزول، اور ترتیب مصحف جو ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ النمل کے بعد القصص آ رہی ہے اس وقت قرآن کی ترتیب میں، مصحف کی ترتیب میں، اور اسی ترتیب سے یہ صورتیں نازل بھی ہوئی تھی، پہلے النمل کا نزول ہوا پھر القصص کا نزول ہوا۔ اگلا نقطہ ربط صورت کے حوالے سے ہے، سورۃ النمل میں ملکہ سبا کے قبول اسلام کے مثبت رویے کا بیان تھی تو وہ ایک ملکہ لیکن مشرک تھی، بہرحال اس نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، یہ ایک مثبت رویہ تھا جس کا ذکر سورۃ النمل میں آیا۔ سورۃ القصص میں کیا ہے، آئیے مطالعہ کریں۔ سورۃ القصص میں فرعون، حامان اور قارون کی سرکشی کے منفی رویے کا ذکر ہے۔ یہ لوگ بھی صاحب اقتدار اور صاحب مال تھے مگر حق قبول نہ کیا اور رد کر دیا، یہ ان کے منفی رویے کا بیان سورۃ القصص میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ربط صورت کے بعد اب چلتے ہیں سورۃ القصص کے آغاز کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ القصص کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کے طور پر۔ پہلی 6 آیات مارکہ موسیٰ و فرعون کی حکمت، یہ جو کشمکش جاری تھی، موسیٰ علیہ السلام کی محنت ہو رہی ہے اور سامنے فرعون کا جبر، اس کی حکمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آیات 7 تا 28 حیات موسیٰ علیہ السلام کا پہلا دور، ولادت تا مدین روانگی، تشریف لے گئے تھے مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام مصر سے۔
پھر آیات 29 تا 43 حیات موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا دور، ظہور نبوت تا ہلاکت فرعون، مدین سے واپس تشریف لائے، اظہار نبوت ہوا، معجزات عطا ہوئے، اور وہاں سے لے کے فرعون کی ہلاکت تک کے حالات کا بیان ہے۔ پھر آیات 44 سے 50 ماضی کے واقعات کا بیان، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، پچھلی تاریخ کا بیان، آپ کی زبان سے جاری ہونا آپ کی صداقت کی دلیل۔ آیات 51 تا 55 صالحین اہل کتاب کی تحسین، اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے ان کی بھی تحسین ہے، اور جو ان میں صاحب کردار لوگ تھے ان کا ذکر ہے۔ آیات 56 تا 61 مشرکین مکہ کی بدبختی کہ اتنا پیارا کلام ان کو عطا ہو رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے، مگر ان کی بدبختی ہے کہ یہ ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور حق قبول نہیں کر رہے۔ آیات 62 تا 67 روز قیامت مشرکین کا انجام، اس کا ذکر ہے۔ آیات 68 تا 75 عظمت باری تعالی کا تذکرہ، اللہ کی قدرتوں کے بیان کے ذریعے ہے۔ آیات 76 تا 82 قارون کا واقعہ بطور عبرت بیان ہوا، تفصیل بعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ آیات 83 تا 85 آخرت میں جزا و سزا، کل کیا فیصلے ہوں گے، وہ جو بھی ہوں گے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ آیات 86 تا 88 مشرکین سے سودے بازی کی ممانعت اور حق پر قائم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے مضامین کا تجزیہ، یعنی اوور ویو سورۃ القصص کے حوالے سے۔ اب آئیے سورۃ القصص کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی 6 آیات میں ذکر ہے اللہ مظلوموں کو غالب کر دے گا۔ فرعون ظالم اور جابر بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا ہے، مگر اللہ فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دے گا اور بعد میں بنی اسرائیل کو عروج عطا فرمائے گا۔ آج کے کمزوروں کو کل اللہ عروج بھی عطا فرمائے گا۔ آیات 7 تا 9 اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ اکبر کبیرہ وہ فرعون کے محل میں ہو رہی ہے، اور آگے ذکر آ رہا ہے اس کے خرچے پر ہو رہی ہے، ذکر کر دیتا ہوں۔ اگلی آیات 10 تا 13 دشمن کے خرچے پر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا فرعون نے کہ کہیں ان کا کوئی بیٹا کل کھڑا ہو کر تحریک نہ برپا کرے، اور موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو صندوق کے حوالے کر دیا ان کی والدہ نے، اور وہ فرعون کے دربار تک پہنچ گیا۔ تفصیلی واقعہ آپ کے علم میں یقیناً ہوگا، اور اللہ کی شان کے جس سے خطرہ تھا وہی اب بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ فرعون کے محل میں پرورش پا رہے اور پھر والدہ کی طرف لوٹا بھی دیے جائیں گے، اور شاہی خرچے پر ان کی پرورش کا اہتمام ہوگا۔ یہ اللہ کی شان۔ آیت نمبر 14 علم و حکمت کی عطا، نبوت کی تمہید، علم اور حکمت کی عطا کیے جانے کا ذکر آتا ہے پیغمبروں کے تعلق سے، پھر ان کے ساتھ ظہور نبوت کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ آیات 15 تا 17 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل خطا، ایک قبطی جو کہ مصری تھا، اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے شخص کی مدد کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، جسے پکارا تھا مدد کے لیے، اور ایک مکہ لگ گیا، وہ قبطی وہ مصری ہلاک ہو گیا۔ یہ قتل خطا کا بہرحال یہاں پر ذکر ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان بھی۔ اس کے بعد آیات 18 تا 19 قتل خطا کا راز فاش ہو گیا۔ اگلے دن پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، وہی پچھلا جو دن تھا وہ بنی اسرائیل کا شخص پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اس نے راز فاش کر دیا کہ گزشتہ دن کل وہ ایک قتل ہو گیا تھا خطا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بھی ہے اس قتل خطا کی معافی کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آیات 20 تا 22 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں پناہ لینا، اور لوگ ان کی جان کے در پہ ہو رہے تھے، چنانچہ وہ مدین تشریف لے گئے تھے، اور وہاں سے پھر بعد میں واپس آئیں گے، اور ظہور نبوت کا معاملہ ہے۔ آیات 23 تا 24 خواتین کا احترام، مدین پہنچے ہیں تو وہاں 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ بیچاریاں جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں تاکہ مرد کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا لیں، پھر یہ پلائیں، تو ان کا احترام کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی مدد بھی کی۔ آیات 25 تا 28 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، بڑی پیاری دعا، بڑی عاجزی پر مبنی دعا اس مقام پر آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر آیات 29 تا 32 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت، مدین سے واپس آئیں گے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، اللہ کی ذات کی تجلیات کا ظہور بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی عطا فرمائے، چمکتا ہوا ہاتھ اور وہ عصا جو اژدہا بھی بن جاتا تھا۔ پھر آیات 33 سے 35 حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رسالت کا اعزاز، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور انہیں بھی نبوت عطا کی گئی۔ آیات 36 سے 37 آل فرعون کی حق دشمنی، فرعون اور آل فرعون نے جانتے بوجھتے وہ معجزات جو حق تھے، دل گواہی دے رہے تھے مگر جانتے بوجھتے انہوں نے رد کر دیا اس حق کو۔ آیات 38 سے 42 فرعون کا مکر و فریب اور برا انجام،
اور فرعون نے یہ بھی کہا حامان سے کہ تم کوئی عمارت بناؤ، میں جا کر جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے تو کون ہے، معاذ اللہ۔ یہ اس طرح کے غلط کام ہوتے ہیں، یعنی فضولیات کی باتیں ہوتی ہیں کہ قوم کو اس طرح کے کاموں میں الجھائے رکھو اور حق سے قوم کو دور رکھو۔ نہ آسمان تک کوئی عمارت بننی تھی اور نہ وہاں فرعون نے چڑھ کر جانا تھا، مگر قوم کو اسی طرح کے کاموں میں الجھائے رکھو۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ پھر آیت نمبر 43 تورات کے محاسن کا بیان، وہ ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی اس دور کے لیے، اسی کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہاں اب آخری کلام قرآن حکیم یہی رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہوگا انشاءاللہ۔ آیات 44 تا 46 گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے صدیوں پرانے واقعات کا جاری ہونا آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آیات 47 تا 50 مشرکین مکہ کے بے بنیاد عذر، یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا، ایک اللہ کی عبادت میں لگ گئے اور یہ 300 سال بتوں کو چھوڑ دیں گے تو سارے عرب سے جو ہمیں نذرانے ملتے ہیں ان بتوں کے نام پر وہ نہیں ملیں گے، ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ اس طرح کے بہانے بنا کر حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ آیات 51 تا 55 اہل کتاب کے لیے تحسین و بشارت، اہل کتاب میں سے جو لوگ حق پر رہے اور صاحب کردار تھے اور آخری پیغمبر نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے، ان کی تحسین قرآن نے فرمائی۔ آیت نمبر 56 کسی کو ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کل اختیار ہدایت دینے کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی نہیں دی، نہ اختیار دیا، ان کی ذمہ داری پہنچانے کی تھی، منوانے کی نہیں تھی۔ آیات 57 تا 61 کیا توحید کا اقرار نقصان اور خسارہ پہنچائے گا؟ اگر ہم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں گے تو ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا، پہلے بھی بات میں نے ذکر کر دی، وہ پہلے ذکر ہو گئی۔ اسی طریقے پر جناب ہمارے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، اب اگر ہم یہ سارے بتوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے قافلوں کو لوٹا جائے گا، امن و امان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے انہوں نے بیجا سوالات کی۔ اللہ فرماتا ہے خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، اور اللہ اب تک تمہیں دیتا رہا، بتوں کی پرستش کرتے رہے تب بھی، تو ایک اللہ کی پرستش اور عبادت پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے۔ جناب شریعت پر عمل کریں گے تو ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی، جب شریعت پر عمل کریں گے تو ہم پر سینکشنز لگ جائیں گے، شریعت پر عمل کریں گے تو غیر ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا کہ ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں بہہ گئیں، ہمارے محلات جو ہیں وہ کیا سونے کے بن چکے ہیں؟ بلکہ محلات چھوڑیے، ہمارے گھر کے محلات بن چکے ہیں، ہمارے ہر گھر کے اندر آرام سے جو سکون سے زندگی بسر ہو رہی۔ کفر پہ اڑے رہے، مراد نافرمانیوں پر اڑے رہے، تب بھی اللہ کھلا رہا ہے، تو جب ایک اللہ کی توحید پر آ جائیں گے تو اللہ کیا بھوکا مار دے گا ہمیں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ۔ آیات 62 تا 66 روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت، اور اعتراف کریں گے ہم نے فلاں کی پوجا پاٹ کر لی، یا اعتراف کریں گے ہم نے جرم کر لیا، لیکن کل اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیں ذکر آتا ہے قرآن میں، کہیں گے اللہ ایک مہلت عطا فرما دے، دنیا میں جا کے ہم ٹھیک ہو جائیں، دنیا میں جا کے نیک اعمال کر لیں، اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کل۔ آیت نمبر 67 مشرکین کے لیے فلاح کا راستہ سچی توبہ، سچی توبہ کر لو، توحید کی دعوت قبول کر لو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ معاف فرما دے گا۔ آیات 68 تا 70 عظمت باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کی قدرت، اللہ کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ پھر آیات 71 تا 73 دن اور رات اللہ کی دو نعمتیں بتایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیشہ کے لیے رات تعریف فرما دے، بتاؤ تمہیں دن کی روشنی کون دے گا؟ اور اللہ ہمیشہ کے لیے تمہیں دن ہی دن دے دے، بتاؤ رات کی تاریکی اور سکون تمہیں کون عطا فرمائے گا؟ آیات 74 تا 75 خود ساختہ معبود کام نہ آئیں گے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اختیار رکھنے والا وہ ہے، باقی سارے جھوٹے معبود ہیں جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ آیات 76 تا 77 قارون کو اہل خیر کی نصیحت، اس سے کہا اترامت، اور یہ کہ جو اللہ نے فضل فرمایا اس میں دوسروں کو بھی شریک کر۔ اس آیت کے تعلق سے بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 78 ذات علم پر ناز، قارون نے کہا یہ دولت تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے دی گئی، اکڑ میں آ گیا۔ آیات 79 تا 80 آخرت دنیا سے بہتر ہے، یہ دنیا کی دولت تو یہ ہاتھوں کا میل ہے، اور جو 2 فٹ نیچے قبر میں چلا گیا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا، اصل آخرت ہے جو دنیا سے بہت بہتر ہے۔ آیات 81 تا 82 قانون کی عبرتناک بربادی، اس کو اس کے خزانے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ آیت نمبر 83 آخرت میں کون سرخ رو ہوگا؟ وہ جو زمین میں تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں مچاتے، ان کی نکل کامیابی کی نوید اور بشارت ہے۔
آیت نمبر 84 نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق، جو بھلائی لے کر آئے گا بہتر انجام پائے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی سزا بھی ملے گی۔ آیت نمبر 85 خدمت قرآن کا صلہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا گیا اللہ مکہ مکرمہ بھی واپس لوٹا دیں گے، یعنی فتح عطا ہوگی دنیا میں بھی، اور آخرت کے درجات تو سب سے بڑھ کر بلند درجات ہیں۔ اور آخر میں آیات 86 تا 88 باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام کو ہدایت اور آپ کے ذریعے اہل ایمان کو کہ مشرکین کی بات نہ مانی جائے اور حق کے بارے میں کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ القصص کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 20ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور وقفے سے پہلے سورۃ القصص کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورۃ القصص کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا یہ آیت نمبر 24 ہے، عاجزانہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی، بہت پیاری۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ترجمہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 اور دعا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دو عورتوں کا، لڑکیوں کا ذکر آیا تھا، ان کے لیے مدد کی، پانی پلا دی ان کے جانوروں کو، پھر اللہ سے دعا کی اور ایسی دعا قبول ہوئی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا اور ان کو رہائش بھی مل گئی اور ان کو ملازمت بھی مل گئی، بہت سارے کام اس ایک دعا سے اللہ نے پورے فرما دیے۔ بہت قیمتی دعا کواروں کے لیے بھی اور پریشان حال لوگوں کے لیے بھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ آپ مجھے عطا کر دیں میری جھولی میں ڈال دیں، میں تو اس کا فقیر و محتاج ہوں۔ بہت ہی عاجزی پر مبنی دعا ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 57 ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، دین پر عمل اور رزق کا خوف۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے ان کو امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ ذکر پہلے بھی کیا گیا تھا، ترجمہ تو مکمل ہوا آیت نمبر 57 کا کہ مشرکین کہتے تھے اگر ایک اللہ کو مان لیں تو بتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ 360 بت جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں معاذ اللہ، ان کی وجہ سے سارے عرب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، ہماری اکانومی بڑھتی ہے، ہماری جیبیں بھرتی ہیں، تجوریاں فل ہو جاتی ہیں۔ اب اگر توحید پر آ گئے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اکبر، ان سارے حالات میں جب سب کے قافلے لوٹے جاتے ہیں، حرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، کعبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت نہیں دے رکھی، مراد ہے کہ ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا، ان کی عزت بھی ہے اور رزق تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تمہارے سارے شرک کے باوجود اگر تمہیں یہ نعمتیں ملتی رہیں تو جب تم اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی ماننے پر آ جائیں گے تو کیا اللہ بھوکا مار دے گا؟ ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کافر اور مشرکوں کو کھلانے پر قادر اور کھلا رہا ہے اور دے رہا ہے، کیا وہ صاحب ایمان لوگوں کو اور توحید پر آ جانے والوں کو بھوکا مار دے گا؟ یہ بہت بڑا سوال نشان ہم سب افراد کے لیے بھی ہے اور ہماری پاکستانی قوم کے لیے بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 77۔ قارون کے واقعے کے ذیل میں بات آ رہی ہے مال کے استعمالات۔ 4 بڑی اہم ہدایات مال کے حوالے سے یہاں پر عطا کی گئیں۔ فرمایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔
ترجمہ اور جو مال تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے آخرت کی بھلائی طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلاؤ، اور جیسی اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے ویسے تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور زمین میں طالب فساد نہ ہو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون تو برا آدمی تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر فرعون کے اس نے اپنا مقام بلند کیا، پوری قوم کا سودا کیا۔ اس مالدار آدمی کو اتنے خزانے دیے گئے تھے، قرآن بتا رہا ہے اسی مقام پر کہ اس کی چابیاں اٹھانا، خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک جماعت کے لیے بہت دشوار کام تھا۔ بہرحال اس کا ذکر تو ہوا، لیکن اس کے ذیل میں یہ 4 ہدایات: جو مال تمہیں اللہ نے دیا حلال کا ہونا چاہیے، بہرحال جو مال تمہیں اللہ نے دیا اس سے آخرت کی بھلائی طلب کرو، اس کو حلال طریقے پہ کماؤ، جائز میں بھی خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں بھی لگاؤ، آخرت کے گھر کی تیاری کرو۔ نمبر 2، اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھولو، زمین تمہارے لیے اللہ نے سجائی ہے، نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے عطا فرمائی، اپنی جائز حاجات کو پورا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا تم بھلائی کے ساتھ پیش آؤ دوسروں کے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں دیا، تمہارا کوئی استحقاق، تمہارا کوئی رائٹ نہیں تھا، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اگر تمہیں زیادہ بھی ملا تو تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 4، فساد نہ مچاؤ۔ جب مال بیجا اڑایا جاتا ہے، جیسے کہ شادی بیاہ کے موقع پر پانی کی طرح پیسے کو جو بہایا جا رہا ہے، چند افراد بہاتے ہیں، وہ 1% بھی نہیں ملک و قوم کے، اور 70-80% کے لیے شادی بیاہ ایک مصیبت بن چکا ہے معاذ اللہ۔ تو مال جب بیجا خرچ کیا جائے شادی بیاہ اور فضول رسومات کے اندر، تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس فساد پھیلانے سے بھی روکا گیا اور مال کے اس بیجا استعمال سے بھی منع کیا گیا۔ اگلی آیات ہے آیات 78 تا 79، دنیا پرستوں کا حال۔ یہ قارون ہی کے واقعے کے ذیل میں مزید بات آگے آئی ہے، ارشاد ہوا قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ یہ دنیا پرستوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ ترجمہ، قارون نے کہا کہ یہ سب مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی بستیاں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں ایسے وقت نہیں پوچھا جاتا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 باتیں ہیں، خود قارون نے کیا کیا؟ میرے علم کی بنیاد پر ہے۔ یہ مادہ پرستی کا فتنہ، یہ میٹیریلزم کا فتنہ کہ انسان اپنی قوت بازو اور اپنی انٹلیکٹ پر اعتبار کرے اور اکڑ میں آئے، یہ میں ہوں، یہ میں نے کیا ہے، جبکہ صاحب ایمان کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ایک بات، اور اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر دنیا پرستوں کی تو رال ٹپک گئی۔ رال آپ کو پتہ ہے نا، کتے کی پہ ٹپکتی ہے، وہ لالچ کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال رال ٹپکنے لگی دنیا پرستوں کی، کہنے لگے بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ اگلی آیات میں ہے کہ دنیا پرستوں کے مقابلے میں ایمان والوں نے کیا کہا؟ ارے اس ظاہر کی شان و شوکت کو دیکھ کر جو ہے تم کسی دھوکے فریب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ پھر کیا ہوا؟ اس قارون کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا گیا، اور پھر یہ دنیا پرست کہنے لگے، بات کی آیات میں ہے اے اللہ تو نے تو ہمیں بچا لیا، ورنہ ہمارا بھی انجام اسی کی طرح نہ ہو جاتا۔ دنیا پرست نصیبوں والا کس کو کہتا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت ہو۔ اللہ نے نصیبوں والا کس کو کہا؟ سورہ حامی والسجدہ 24 پارے میں اللہ فرماتے جو دعوت دین کا کام کرے، نیک اعمال کرتے رہے، اور دعوت کے میدان میں جب مشقت آئیں تو برائی کا جواب بھلائی سے دیں، وہ صبر کرنے والے ہیں اور وہ نصیبوں والے ہیں۔ اللہ ان کو نصیبوں والا کہتا ہے۔ دنیا پرست مال و دولت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بڑے ہی نصیبوں والا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ القصص کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اوامر و نواہی کا بیان۔ پہلے اوامر یعنی ڈوز کا ذکر سورہ قصص کے تعلق سے۔ پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، اللہ کے وعدوں کا یقین کرنا، آیت نمبر 13۔ رب سے خطاؤں پر مغفرت مانگنا، آیت نمبر 16۔ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، آیت نمبر 17۔ اللہ کے حضور ظالموں کے شر سے بچنے کی دعا کرنا، آیت نمبر 21۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، آیت نمبر 24۔ اپنی حاجات اللہ کے حضور پیش کرنا، آیت نمبر 24۔ حیا کا پیکر بنے رہنا، آیت نمبر 25۔ طاقت و قوت کو امانت سمجھ کر استعمال کرنا، آیت نمبر 26۔ وعدہ پورا کرنا، آیت نمبر 29۔ آیات الہی پر ایمان،
آیت نمبر 52، صبر کا رویہ آیت نمبر 54، برائی کا جواب بھلائی سے دینا آیت نمبر 54، راہ الہی میں خرچ کرنا آیت نمبر 54، بیکار باتوں سے اعراض کرنا آیت نمبر 55، آخرت کا طلبگار ہونا آیت نمبر 60، توبہ، ایمان اور عمل صالح کا اہتمام آیت نمبر 67، تسبیح باری تعالی آیت نمبر 68، شکر ادا کرنا آیت نمبر 73، آخرت کی تیاری کے لیے مال خرچ کرنا آیت نمبر 77، یہ قارون کے واقعے کے ذیل میں بھی بات آئی، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا آیت نمبر 77، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا آیت نمبر 77، ایمان، عمل صالح اور صبر کا رویہ اختیار کیے رکھنا آیت نمبر 80، تبلیغ قرآن کا فرض ادا کرنا آیت نمبر 85 اور رب کی طرف دعوت دینا آیت نمبر 87۔ ناظرین کرام، یہ اوامر کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف، یعنی ڈونٹس کا بیان سورۃ القصص کے تعلق سے۔ سرکشی کرنا آیت نمبر 4، قتل و غارت گری کرنا جیسے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا آیت نمبر 4، مجرموں کا ساتھ دینا آیت نمبر 17، پیغمبر کو جھٹلانا آیت نمبر 38، آخرت کا انکار آیت نمبر 39، خواہشات نفس کی پیروی آیت نمبر 50، نادانوں سے الجھنا آیت نمبر 55، دنیا پرستی کی وجہ سے حق کو فراموش کرنا آیت نمبر 57، وہی جو مشرکین مکہ کہتے تھے، لوگوں پر زیادتیاں کرنا آیت نمبر 76، مال و دولت پر اترانا آیت نمبر 76، یہ قارون کے واقعے کے ذیل میں ہے، زمین میں فساد مچانا آیت نمبر 77، مال و اسباب پر اترانا آیت نمبر 78، دنیا کا طلبگار ہونا آیت نمبر 79، تکبر اور فساد مچانا آیت نمبر 83، کافروں کا ساتھ دینا آیت نمبر 86، احکام الہی سے روگردانی کرنا آیت نمبر 87، شرک کرنا آیت نمبر 87۔ اللہ ان تمام برے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ القصص کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ نسألك يا من هو الله الذي يا من هو الله الذي سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوا چاہتا ہے، البتہ پہلے ربط صورت آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر سورۃ العنکبوت پر گفتگو شروع کریں گے۔ ربط صورت نوٹ فرمائیے گا سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کے تعلق سے۔ سورۃ القصص میں فرعون کے جبر اور بنی اسرائیل کی مظلومیت اور ان کی آزمائشوں کا ذکر تھا۔ سورۃ العنکبوت میں مشرکین مکہ کی سرکشی اور اہل ایمان کی مظلومیت اور ان کی آزمائشوں کا بیان ہے۔ یہ بات واضح ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی مظلومیت، اور عنکبوت میں اہل ایمان جو نبی اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان کی مظلومیت کا بیان ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ العنکبوت کے مضامین کا تجزیہ ایک اوور ویو کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے پہلی 13 آیات صبر و استقامت کی تلقین، مشکلات کا دور ہے، سن 5 نبوی کا دور، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس تعلق سے صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ پھر آیات 14 تا 40 صبر و استقامت کے حوالے سے رسولوں کی مثالیں، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر آیات 41 تا 44 مشرکانہ تصورات کی حقیقت کہ باطل عقیدے ہیں، بھونڈے عقیدے ہیں جن کے لیے کوئی دلیل ان مشرکوں کے پاس نہیں۔ اور آیات 45 تا 69 اہل ایمان کے لیے ہدایات، مشرکین کے لیے وعیدیں، مشکلات کے دور کے لیے بڑی اہم ہدایات اہل ایمان کو عطا کی گئیں۔ البتہ سورہ عنکبوت کی کچھ آیات تقریباً 3 رکوع 20 پارے میں شامل ہیں، اور مزید کچھ آیات انشاءاللہ 21 پارے میں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ ناظرین کرام، یہ جو سورۃ العنکبوت کے مضامین کا تجزیہ ہوا، اب سورہ عنکبوت کی وہ آیات جو 20 پارے میں شامل ہیں، 44 آیات، آئیے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی 4 آیات صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، بتا دیا گیا ایمان والوں کی آزمائش تو ضرور ہوگی، اور آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، اور اللہ کھرے کھوٹے کا بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر آیات 5 تا 7 تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں، ایمان والوں کو ان کے اعمال اور نیک اعمال کا عمدہ نتیجہ اس کی بشارت بھی دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو محنت کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔
اس کے بعد آیات 8 تا 9 مشرک والدین کی طرف سے شرک کا حکم، اور بتا دیا کہ اگر ماں باپ چاہے مشرک ہوں ان کا ادب تو بہرحال ہوگا اور ان کی خدمت تو کر لی جائے گی، لیکن اگر شرک کا حکم دیں گے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو وہاں ماں باپ کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ آیات 10 تا 11 اللہ ظاہر فرما دے گا کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق۔ یہ بدلتے حالات کے اندر آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، اور سچے دعوے دار ایمان کے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار ان کو کھول کر اللہ واضح فرما دے گا۔ پھر آیات 12 تا 13 نوجوانوں کے لیے کافر بزرگوں کا فریب، مشرکین کے بزرگ یا مشرک بزرگ جو ہوتے تھے وہ نوجوان ان کے جو ایمان لے آتے کہتے چلو تم چھوڑ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ہم تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیں گے معاذ اللہ۔ یہ شوگر کوٹڈ انداز میں حق سے روکنے کا ایک طریقہ تھا جو فریب پر مبنی تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیات 14 تا 15 حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت، 950 برس تک دعوت توحید پیش کرتے رہے، صبر کا استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اللہ اکبر۔ آیات 16 تا 18 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، قوم کو اجتماعی طور پر بھی انہوں نے دعوت پیش کی، دعوت توحید اور شرک سے روکا۔ آیات 19 تا 23 تمام انسانوں کے لیے درس عبرت، اور وہ سابقہ قوموں کے حالات بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ آیات 24 تا 27 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعامات، انہیں بھی اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرمایا، اور ان کو تو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی نسل میں آگے 4000 سے زائد انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آیات 28 تا 35 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی گندگی اور برا انجام، ہم جنس پرستی کے گندے کاموں میں یہ قوم مبتلا تھی۔ آیات 36 تا 39 مجرم قوم کی عبرت ناک مثالیں، قوم عاد و سمود کی ہلاکت کا ذکر، چنگھاڑ اور دیگر عذابوں سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ آیت نمبر 40 عذاب کی 4 صورتیں، بہت قیمتی آیت ہے جہاں پچھلی قوموں پر آنے والے مختلف عذابوں کا ذکر۔ کسی کو پتھر مار کر اللہ نے ہلاک کیا، لوط علیہ السلام کی قوم، کسی کو زمین میں دھسا کر اللہ نے ہلاک کیا جیسے کہ قارون، کسی پر چنگھاڑ زوردار آواز مسلط کر کے ہلاک کیا گیا جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم، اور کسی کو غرق کر کے ہلاک کیا گیا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ آخر میں یعنی 20 پارے کے اختتام پر آیات 41 تا 44 شرک کی حقیقت، مکڑی کا جال، جیسے مکڑی کا جال یا جالا ہم کہتے ہیں سب سے کمزور گھر وہی ہوتا ہے، بس ایک انگلی بھی ٹچ ہو، ذرا سی ہوا چلی ٹوٹ گیا۔ جو مشرک ہے اس کی عقیدے کی عمارت بھی اتنی ہی کمزور ہے، اور جب عقیدے کی عمارت کمزور تو کردار بھی بہت ہی کمزور اور گھٹیا ہی سامنے آتا ہے۔ یہ مثال دے کر شرک کے بھونڈے پن کو اللہ نے واضح فرمایا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ العنکبوت کی وہ آیات جو 20ویں پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد 2 منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، سورہ عنکبوت کی وہ 2 آیات کہ جو 20ویں پارے میں شامل ہیں۔ آئیے مطالعہ کریں منتخب آیات کا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3 ہے سورۃ العنکبوت کی، آزمائش لازمی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ انہیں ظاہر فرما کر رہے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور انہیں بھی جو جھوٹے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں امتحانات تو آئیں گے، مشکلات کا دور ہے، صحابہ کرام پر بڑی سختیاں ہیں، 5 نبوی نزول وحی کو 5واں برس ہو گیا اور یہ بڑے سخت آزمائش کے دور سے گزرے ہیں اہل ایمان، تو اللہ بھی تسلی دے رہے ہیں کہ بہرحال آزمائشیں تو آئیں گی، ان سے گزار کر ہی کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، آ جائے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کرنا ہے، اللہ وہ حوصلہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آیت نمبر 13 ہے سورۃ العنکبوت کی، رائے حق سے روکنے والے۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان سے ضرور باز پرس کی جائے گی۔ یہ وہ مشرکین کے بزرگ تھے جو شوگر کوٹڈ انداز میں روکتے تھے، چلو اگر کوئی گناہ ملے گا تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ ہٹ دھرمی کی بات ہے اور یہ خام خیالی کی بات ہے۔ کہہ دیا گیا کہ یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، مشرکین کے سردار اور بڑے بزرگ، اور جن کو یہ روک رہے ہیں حق سے ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال یہ تو کھلے کافر تھے،
کبھی کبھی مسلمانوں کے درمیان یہ بھی ہوتا ہے میاں ہوش کے ناخن لو، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، دین سے روکنے کے لیے، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، چلو میاں چلو بعد میں دیکھی جائے گی، یہ بھی شوگر کوڈڈ انداز ہوا کرتے ہیں۔ تو جو روک رہا ہے کسی کو حق سے اور دین پر چلنے سے، وہ اپنی خیر منائے کہ اپنے گناہوں کو بوجھ بھی اٹھائے گا اور دوسرے کو حق اور دین پر چلنے سے روکنے کا بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا، اور اللہ فرما رہے کہ قیامت کے دن ضرور ایسے لوگوں سے باس پرس ہوگی، ان سے کل اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ العنکبوت کی وہ آیات جو 20 پارے میں شامل ہیں، ان میں سے 2 منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جس طرح لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد رکھنا۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ دل مردہ ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کی بات، اللہ کی یاد میں مزہ، استغفر اللہ، مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا، یہ دلوں کے مردہ ہو جانے کی علامت ہے۔ زنگ لگ جاتا ہے، کیسے دور کریں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینے کو جائے ہم، وہ دل خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائے ہم، تو پکڑ کر روضہ اقدس کی جالیاں سب حال دے رسول خدا کو سنائے ہم، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، 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 کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دوں درے سرکار پہ سر کیسا لگے گا، آ جائے کسی روز میرے گھر میں شہیدی، آ جائے کسی روز میرے گھر میں شہیدی، میرے گھر میں شہیدی، گھر میں شہیدی، گھر میں شہیدی، میں کیسا لگوں گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، ہے دور سے اتنا حسین گنبد خضرا، ہے دور سے اتنا حسین گنبد خضرا، ہے گنبد خضرا، ہے گنبد خضرا، اس پار ہے ایسا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، تعریف لکھوں میں جو شہنشاہ زمن کی، تعریف لکھوں میں جو شہنشاہ زمن کی، شہنشاہ زمن
साल की उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा, उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा, उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा, उसके लिए जिब्रील का पर कैसा लगेगा। गौसुल बना से पूछो ये बगदाद में जाकर, गौसुल बना से पूछो ये बगदाद में जाकर, बगदाद में जाकर, बगदाद में जाकर, बगदाद में जाकर, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा, बगदाद से तैबा का सफर कैसा लगेगा। मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जान जिगर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कैसा लगूंगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। जब हम दोनों कभी मदीने में जाके मिलेंगे तो कैसा लगेगा इंशाल्लाह। और ये बात, अस्सलाम वालेकुम, मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, 20-20 साल पुराने दोस्त जो है ना, वो मदीने में यूं चलते हुए मिल जाते हैं। क्या इत्तेफाक होता है, क्या खूबसूरत जगह होती है, ये मुकद्दर का जोड़ होता है। दो लोग भी मिल जाते हैं जो यहाँ किसी सूरत नहीं मिलते, जो यहाँ किसी सूरत नहीं मिलते, वहाँ मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। ये ना सारे ये मुकद्दर के लम्हे दो जोड़ते हैं। अल्लाह कहता है मैं वक्तों को जोड़ता हूँ। हमारा यहाँ बैठना जो है ना, ये ना आपके बस में है ना मेरे बस में है। ये अल्लाह ने एक वक्त को दूसरे वक्त के साथ इस मकाम के ऊपर जोड़ा है, इसे मुकद्दर कहते हैं। ये मुसलमानों की तारीख़ अगर देखें तो, अगर मुसलमानों की नज़र से देखें तारीख़ को, तो वो तबलीग में, शुजाअत में, इंसाफ में, हर तरह से मुस्बत और पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही तारीख़ हम किसी गैर मुसलमान की नज़र से देखें तो ये जंग व जदल से, जुल्म और बर्बरियत से, नाइंसाफ़ी से और धौंस से भरी पड़ी है। अब ये नुक्ता नज़र हैं मुख्तलिफ। फ़तह मक्का जो है ये मुसलमानों की तारीख़ में मुसलमानों के लिए एक सेकंड टर्निंग पॉइंट है। पहला टर्निंग पॉइंट है मदीना। अगर मदीना की हिजरत ना होती तो वो रिसोर्सेज ना होते, वो हमें एग्रीमेंट्स ना करने आते यहूदियों के साथ, वो कॉम्बिनेशन ऑफ अंसार और महाजर ना बनते, वो बहाई बंद ना होते, वो कल्चर डेवलप ना होता, फिर वो तजारत का रूट डेवलप ना होता, फिर हम मक्का तक वापस आने का सोच भी नहीं सकते थे। मक्के में जो ज़िल्लत मुसलमानों ने उठाई है, मैं कहता हूँ कि कोई शख्स होगा, गैर मुसलमान हो सकता है, या हदीस की किताब भी इस बात को बहुत, मैं नहीं कहता कि बहुत खुल के बताती है। मिसाल के तौर पे हज़रत यासर की वालदा जो हैं, इनका जुल्म कोई बयान कर सकता है कि कैसे बयान किया? हज़रत यासर की वालदा को दोनों टांगों से पकड़ के चीरा गया। आप सोच सकते हैं ये जुल्म। और बहस क्या थी? बहस सिर्फ ये थी कि तुम कलमा छोड़ दो, मोहम्मद का साथ छोड़ दो, बस इतनी सी लालच पे। उनके वालिद के साथ क्या हुआ, हज़रत यासिर के साथ क्या हुआ, ये तारीख़ जो है वो जब लोग देखते हैं तो इस नज़र से देखते हैं कि ये तारीख़ कितनी बदले वाली तारीख़ है। अगर जुल्म हुआ है तो आपके पास ताकत आई तो आपने भी बदला लिया। ये बात अपनी जगह है कि हमने बदला लिया, छोड़ दीजिए, ये उलमा बताएंगे। लेकिन जब किरदार दिखाने की बात आती है ना, तो फ़कीर का किरदार जैसा भी अच्छा हो बुरा हो, उसके ऊपर कोई मोहर नहीं लगाता, क्योंकि वो होता ही गरीब है, वो मरा होता है, उसने आजिज़ी दिखानी होती है। लेकिन जब फातेह जो हो वो अपना किरदार और आजिज़ी दिखाए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मिस्र में जो पैगाम लेकर आया था ना उमर ख़त्ताब के ज़माने में, उसने हज़रत उमर ख़त्ताब को जब लेटे हुए बाहर देखा था दरख्त के साए के नीचे, तो उसने वापस जाके जो बात बताई उमर ख़त्ताब की, वो सिर्फ ये थी, उसने कहा, मैंने उमर से कहा, उमर तुम बाहर पता है क्यों लेटे हो?
کیونکہ تم انصاف کرتے ہو تم بھی بادشاہ ہو، تم بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، ان کو تو خلافت کا نہیں پتا، ہو تم بادشاہ سلامت، لیکن تم باہر اس لیے سوچ سکتے ہو کہ تم انصاف کرتے ہو. ہمارا بادشاہ سلامت باہر اس لیے نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ انصاف نہیں کرتا. یہ فرق تھا جو ایک نیوٹرل آدمی نے دیکھا. لیکن غور فرمائیے، جب اتنے بڑے فاتح جو کہ اپنی اس روئنڈ سپیس پر واپس آ رہے ہیں، جا کے آپ کو ہجرت کرنی پڑی مصیبتوں اور مشکلوں کی وجہ سے، وہاں آ کر اس شخص کا جملہ کیا ہے؟ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں نے ساروں کو معاف کر دیا. کیا بات ہے. یہ جو کریکٹر ہے نا، یہ جو کردار ہے، اس کردار پہ بھی نظر کریں گے، لیکن اس بات کا بھی جواب اپنے علماء سے مانگیں گے کہ جناب کیا واقعی مکے میں جانا ضروری تھا؟ اگر ہم نہ جاتے تو اسلام کی تاریخ میں پھر کیا فرق آتا؟ اپنے علماء سے بات کرتے ہیں. آئیے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سر؟ جناب ہمارے ساتھ انتہائی محترم سارم بھائی. آپ کا تعارف میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں بھول جاؤں میں لیکن ادب میں صرف الحاج حسان الخورشید بھائی السلام علیکم. جناب علی فرحان ہمارے ساتھ ہوں گے ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی. علامہ رضی ہمارے ساتھ ہیں. نقشبندی بھائی السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اور حکیم اکبر درس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب ہمارے ساتھ انشاءاللہ علامہ تقی مہدوی جو ہیں وہ بھی کچھ دیر میں ضرور ہوں گے. حضور اقدس اگر آپ سے شروع کر لوں رضی بھائی، کہ وجہ کیا ہے جو فتح مکہ ہے اس کا ہونا، اس کا برپا ہونا ضروری کیوں ہے؟ اچھی خاصی زندگی جو ہے وہ مدینے میں گزر رہی ہے، کاروبار بھی اچھے ہو گئے ہیں، باغ بھی پکے ہو گئے ہیں. السلام علیکم تقی بھائی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو کیوں ضرورت کیوں پیش ہے؟ مسلمانوں نے کیوں سوچا کہ ہم مکے کو واپس فتح کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. تمام دو صلات اللہ جل وعلا کے لیے اور بہت درود و سلام حضور فخر موجودات دستگیر کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. 20 رمضان مبارک کائنات انسانیت کا سب سے عظیم ترین دن ہے، جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس دن کو فتح انسانیت بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن سے آقا کریم علیہ السلام نے مکے کو فتح نہیں فرمایا بلکہ ساری انسانیت کو فتح فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح حدیبیہ میں جو ہوا تھا، یہاں معاہدے کے حوالے سے بڑی اہمیت آقا کریم علیہ السلام کا جو معاہدہ ہوا 2 سال پہلے ہوا. جی، جب وہ معاہدہ ٹوٹا انہوں نے توڑا. یہاں پر یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی جنگ و جدال میں پہل نہیں کرتا. وہ معاہدہ کیا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو شکیں رکھی گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس معاہدے کے اندر جو چیزیں تحریر کی گئی تھی کہ جو معاملات... ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ذرا، میں یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کے لیے کروں. صلح حدیبیہ جو ہے وہ مکہ کی فتح سے 2 سال پہلے ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے قریش نے عمرہ کرنے سے روک دیا ہے اور نگوسیشن کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا گیا ہے، اور خبر غلط یہ آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر بیعت رضوان ہوا وہاں پہ کہ ہم اس کا، کیونکہ وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ اس وقت عمرے کے لباس میں تھے تو جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن عہد ہم نے کیا. اب یہاں پہ ہم نے بیعت رضوان کیا اس لیے تاکہ کیوں، کیا فائدہ ہو ہمیں؟ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام عمرے کی نیت سے آئے تھے حالت احرام میں. ابھی ایک اور موضوع کی طرف چلے گئے ہم صلح حدیبیہ کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر، سفیر بنا کر حضرت سیدنا عثمان بن عفان کو بھیجا تھا، اور سفیر اور وہاں سے خبر آئی کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملہ یہاں پہ کہیے کہ جب سفیر کو آپ مارتے تھے تو اس کا مطلب اعلان جنگ ہوتا تھا. اعلان یہ ہوا، میں بتا رہا ہوں. اس درخت کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت فرمائی، اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. افواہ آئی تھی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن بعد میں معلوم چلا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی ایسا معاملہ نہیں ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی سفیر بن کر وہاں پر پہنچے تھے اور یہ پوچھنے گئے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیتے ہو؟ تو انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی سے کہا کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پیغمبر کو اجازت نہیں. یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا بڑا آسان ہے. عثمان بن عفان کے عشق مصطفیٰ میں فناحیت کے مقام کو بیان کرنا
بڑا مشکل ہے. آپ نے عمرہ عثمان کیا بن تھا یا عفان نہیں؟ کے سامنے کعبۃ اللہ حضور شریف بھی ہے, صفا بھائی مروا بھی جان ہے. بھائی جان جی جی انہوں نے عمرہ کیا تھا کہ نہیں, عمرہ نہیں کیا. انہوں نے نہیں کہا کیا ہم تھا؟ بنا نبی کے عمرہ ادا نہیں کرتے. بنا نبی کے نہ عمرے ہوتے ہیں نہ نمازیں ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, اے ایمان والو جب تم نماز میں ہو اور پیغمبر تمہیں بلائے تو فرمائے نماز چھوڑنی ہے, میرے محبوب کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. اب آگے چلیں. جی اب فتح مکہ والے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی. بیت رضوان ٹوٹا کیسے؟ انہوں نے جو ایک قبیلہ تھا اس کو دوسرے قبیلے کے لوگوں نے شہید کر دیا تھا. ٹھیک, جب شہید ہوا تو یہ معاہدہ اعلان تھا. ہو گیا. ہاں, قتل ہو گیا. جب قتل ہوا تو آقا کریم علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جہاد ہوگا, اب بدلہ لیا جائے گا. وہاں سے حضرت ابو سفیان مدینہ شریف پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے ملاقات نہیں فرمائی, فرمایا اب جہاد ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کر کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے. اور اس کا ذکر انجیل میں بھی آ چکا تھا پہلے ہی. 1996 کی جب آپ انجیل پڑھیں گے تو اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ ایک پیغمبر جو آخری نبی ہوگا وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ مکے کو فتح فرمائے گا. آقا کریم علیہ السلام جب فتح مکہ فاتح بن کر مکہ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے سے لوگ قافلوں میں آئے ہوئے تھے مدینے سے, وہ 10,000 صحابہ کی تعداد میں آ گئے. اب وہ اسلحے سے لیس ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم اپنا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے, اب ہم مکے کے اوپر حملہ کریں گے اور مکے کو فتح کریں گے. اب آئیے حضور اقدس ایک ایسی شب پہ کہ رات کو ہم نے دیے جلائے ہوئے ہیں, ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے, ہم نے خیمے اپنے باندھ لیے ہوئے ہیں اور صبح کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ صبح ہو اور مکے کے اندر ہم فوج در فوج داخل ہوں. اس شب کیا واقعی پیش آئے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس شب کے واقعے سے پہلے جی اس پس منظر تناظر میں کو دیکھنا ہے, پس منظر کو, کہ حضور نے یہ چڑھائی کی کیوں. ہاں, بنو بکر اور بنو خدا یہ دو قبیلے ہیں. قبیلے تھے. ایک قبیلہ جو ہے انہوں نے معاہدے کے مطابق یہ تھا کہ یہ 10 سال تک معاہدہ رہے گا, ہم جنگ بندی رکھیں گے, کوئی کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. اور جو حلیف ہیں, حلیف کے معنی جو جنہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ عہد کیا ہوا ہے, حلف کیا ہوا ہے, تو وہ جو حلیف ہے اس کے ساتھ جنگ ہوگی تو وہ بھی جو ہے وہ اس معاہدے میں شریک دونوں فریقین کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ دیں گے ہم. ہاں, تو بنی بکر جس جو طرح تھے, سارا یورپ ساتھ ہو جاتا ہے, اکٹھا ہو جاتا ہے آج کل جنگ کے لیے. بنی بکر جو ہے وہ ساتھ دے رہے تھے قریش کا, اور بنو خدا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تھے. ٹھیک, وہاں اکرمہ ابن ابی جہل اور امیہ بن خلف اور ایک اور شخصیت تھی, انہوں نے جو ہے وہ بھیز بدل کر بنی بکر کے ساتھ مل کر بنی خدا کا قتل عام کیا. ٹھیک, فساد. انہوں نے مارا ان کو اور 40 افراد جو ہے وہ بچ گئے. اب وہ 40 افراد جو بچے وہ کسی طرح جان بچا کر مدینہ منورہ آئے. انہوں نے شکایت کہا کہ صاحب یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, اور معاہدہ نہیں, انہوں نے تو کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط لکھا مکہ مکرمہ میں, وہاں کے جو صنادید قریش تھے اس میں ابو سفیان بن حرب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پیش تھے. انہوں نے یہ کیا کہ جو خط میں یہ تھا کہ یا تو آپ بنی بکر کو ہمارے حوالے کر دیں, ٹھیک ہے, ہم پھر ان سے بدلہ لیں گے, انہوں نے مارا ہے تو مارا ہے انہوں نے ہمارا بنی خدا کو, یا یہ کریں کہ ان جو مقتولین ہیں جتنے بھی بنی خدا کے, ان کی ساروں کا خون بہا دے دیں. ٹھیک, اور یا پھر یہ معاہدہ ختم کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اب معاہدہ تھا 10 سال کے لیے, 2 سال ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے بڑے لاؤ والی قسم کے, اور انہوں نے ختم کریں. ہاں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہے ہم نے معاہدہ ختم کر دیا. اب وہاں جو صنادید قریش تھے خصوصاً ابو سفیان, انہوں نے کہا صاحب یہ آپ نے یہ کیا کیا, قاصد تو چلے آئے یہاں کا کہ بھائی انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا. یہاں وہ آئے بھاگتے ہوئے ابو سفیان مدینہ منورہ کہ صاحب ہم نے معاہدہ ختم نہیں کیا ہے. اور حضرت علی اور صحابہ سے ملے, حضرت علی سے ملے. حضرت علی نے مشورہ دیا کہ دیکھو تم جو ہے وہ یہاں ایک طرفہ اعلان کر کے چلے جاؤ کہ صاحب ہم نے معاہدہ برقرار رکھا ہوا ہے, معاہدہ ختم نہیں کیا, حالانکہ ان کو جان بچانے کے لیے حضرت علی مشورہ دے رہے ہیں. اور یہاں ان کی صاحب بیٹی
ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حضور کی زوجہ تھی، تو وہ جب ابو سفیان آئے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تو وہاں ایک ٹوٹا بوریا پڑا ہوا تھا حضور جس پہ جو ہے اچھا کتنی مشہور حدیث ہے جس کی طرف آپ آ گئے اب، کیا بات ہے جی وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، بیٹی کے گھر گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جیسے ان کو دیکھا ابو سفیان کو اور آئے بھی مکہ سے ہیں، ہاں اس کو جو ہے وہ لپیٹ دیا تو ابو سفیان نے کہا کہ انسلٹ محسوس کی کہ بیٹی نے بستر میں لپیٹ لیا، یہ بوٹیا یہ جو بستر ہے یہ اس پر میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں یا جو ہے یہ بستر میرے لائق نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بستر تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو میں سرتاج ہیں ان کا ہے اور یہ آپ اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ آپ مشرک پاک ہے، آپ مشرک ہیں. تو یہ بات آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں آ کر بہت بدل گئی ہو، اپنی بیٹی سے کہا. اور اس کے بعد سفارش کے لیے کہا میں سفارش نہیں کر سکتی، ام حبیبہ نے کہا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں ابو سفیان کو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ تم یک طرفہ اعلان کر دو کہ صاحب ہم نے معاہدہ ختم نہیں کیا، معاہدہ برقرار ہے. اب یہ تو چلے گئے لیکن وہاں سے اطلاع تو آ گئی تھی معاہدہ اگر برقرار ہے تو آپ اس کا خون بہا دیجئے، وہ جو قاتل ہیں ان کو حوالے کیجئے. سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اعلان کرنا چاہیے، لاؤ بالا نہیں بننا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے اپنے طور پہ اعلان کر دیں، بعد میں شرمندگیاں معاہدہ ختم، بعد میں بہت بڑی شرمندگی ہوئی. تو حضور نے پھر اس کا خفیہ طور پر جو ہے وہ اہتمام کیا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا کسی کو علم نہ ہو، اور 10,000 صحابہ کا لشکر ہوا. حضرت حاتب بن ابی بلتعہ جو یہ صحابی رسول تھے، غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کے بچے اور ان کا کچھ مال وہاں تھا مکہ مکرمہ میں. انہوں نے خاتون کو ایک خط لکھ کر دیا کہ صاحب یہ خط جو ہے تم وہاں کسی طرح پہنچا دو. ان کو معلوم تھا کہ حضور کو کوئی ہزیمت اٹھانی نہیں پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ہے مجھے ذرا کچھ تقویت ہو جائے. یہ میں سنا دوں جناب والا آپ سنائیں. یہ صحابی نے وہ خط دے دیا اور اپنے دل میں سوچا کہ میرے وہاں پہ اقربا جو ہے ان کو یہ پیغام مل جائے گا. اور پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ میرے دل میں یہ بھی بات تھی کہ جیت تو ہم نے جانا ہی ہے، لیکن جب ہم جیت کر وہاں جائیں گے تو میرا ذرا روب ہو جائے گا ان کے ساتھ کہ میں نے ان کو پیشگی اطلاع دی تھی. اس بات پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ وہ جو رکا ہے اس عورت کا تو وہ واپس لے کر اس کے پاس ہے. اب یہ میں مختصر کرتا ہوں بات کو. تو وہ ساری جا کے تلاشی لی تو اس کے پاس رکا نہیں نکلا. تو اس عورت نے کہا میرے پاس رکا نہیں ہے. اب یہاں پہ امام علی کرم اللہ نے کہا کہ دیکھو بات سنو، بات یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس ہے کہ نہیں، تیرے پاس تو رکا ہے کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے، کیونکہ ملا نہیں ہے، ظاہری کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن علی کہہ رہا ہے کیونکہ رسول نے کہا. اس کے پھر بالوں میں سے اس رکے کو اس کاٹا حضرت علی نے کہا کہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا، ہاں مجھے بتا، رکا ہے تیرے پاس، رکا تیرے پاس ہے. اس نے اپنے بالوں میں سے نکال کر دیا. حضور اقدس یہ جو ہمارا داخل ہونا ہے اور پہلی شب وہاں پہ بعد میں گزارنا ہے، وہ شب کے اوپر کیا کیا نظریات ہیں، کس کس نے اسلام قبول کیا. لوگوں نے آگ دیکھ لی، مسلمانوں کا 10 لاکھ کا جلوس دیکھ لیا، ساز و سامان دیکھ لیا. اب ان کی کیفیت کیسی ہے کہ یہ صبح داخل ہوں گے تو کیا لڑائی کے لیے تیاری انہوں نے کیوں نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کے سامنے پوری سابقہ اور ہسٹری موجود ہے کہ اب تک انہوں نے جب مقابلہ کیا تھا مسلمانوں کا تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی تو ان کا شر خراب ہو جاتا تھا. بدر یاد تھا، تو اب تو ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ پورے اسلحے سے لیس ہیں اور یہ اب ہماری طرف آ رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے اوپر کامیابی حاصل کریں؟ اس لیے تو ناکامی اور شکست تو پوری حتمی ہے. اس لیے اب کیا حل ہے؟ حل یہی ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے، اسلام بھی مل جائے گا اور جان بھی بچ جائے گی. تو حضور سرور کائنات جب داخل ہوئے تو بہت سے واقعات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو سفیان سے جب جناب عباس کی گفتگو ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے کہا کہ ماشاءاللہ تمہارے بھتیجے نے تو بڑی رونق پکڑ لی ہے اور بڑا ان کی حکومت کافی آگے تک چلے گئی ہے. تو پھر اس وقت جناب عباس نے فرمایا کہ ابھی بھی تیرے ذہن میں یہ ہے کہ نبی کے پاس حکومت ہے. یہ نبی کے پاس حکومت نہیں، نبی کے پاس نبوت ہے. ہائے 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 ہائے، نبی کے پاس حکومت نہیں ہے، نبی کے پاس نبوت ہے. نبوت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی گرد جمع ہوئے. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر بھی داخل ہوئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا امید رکھتے ہو تم؟ تو کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف کر دینے والے ہیں.
تو کہا کہ اگر تمہاری مجھ سے یہ امید ہے تو لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، میں نے سبھی کو معاف کر دیا۔ پھر وہاں پر ایک جملہ شاہ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو اور تم سب طلقاء ہو، یعنی واقعاً تمہیں ہم نے آزاد کیا ہے۔ اور آزاد کے لیے جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا، جو غلام ہو پہلے اور پھر آزاد کیا جائے، اسے طلقاء کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ اصطلاح ہے جو آگے جا کر ہمیں پھر دوبارہ تاریخ میں نظر آتی ہے کہ جب واقع کربلا کے بعد اسیران کربلا کو شام لے جایا گیا اور اولاد رسول انہی طلقاء کی اولاد کے سامنے کھڑی تھی، تو شہزادی زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا اے یزید انتم ابن اولاد الطلقاء، تم اولاد طلقاء ہو، اور تمہاری خواتین حجاب کے اندر ہے، اولاد رسول بے حجاب ہے۔ کیا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ کائنات کا انداز کیا تھا کہ طلقاء کو معاف کر دیا، یہ کردار کا فرق ہے نا۔ اور یہاں پر یہ اثر ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے اور بے حجاب لایا جا رہا ہے، اور وہی اس پہ علامہ صاحب ایک روایت جو ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے، کیونکہ پھر اسی شب رات کو پکڑ کے حضرت عباس لائے، حضرت علی بھی اس میں شامل ہوئے، پھر امان دے دی گئی ان کو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر ان کو کہا گیا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو کے تو فوج کو، مسلمانوں کی جب فوج گھسے گی، کیونکہ یہ سرداران قریش ہیں، تو آپ ان کو ریسیو کریں گے، یہ وہ ریسیو کرنے والا طریقہ ہے نا، تو ریسیو کریں گے، اور سارے گھر جو ہیں وہ کھول دیے، اور اس میں چابیوں والا جو واقعہ ہے وہ بھی ابو طلحہ کا، وہ بھی واقعہ فرمائیے۔ اس میں دیکھیں صورت یہ تھی کہ ایک تو وہ علاؤ جو روشن کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا نا، تو وہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ جو ہے ان کو الگ الگ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ جلاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ وہاں اس جنگل میں 10,000 کا لشکر اور کسی میں 50 قبیلے میں شامل ہیں، کوئی 100 ہیں، انہوں نے سب نے جب آگ روشن کی تو وہ پورا علاقہ بقائے نور بن گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ اتنا بڑا لشکر ہے، یہ ظاہر کرنا تھا، 10,000 کا نہیں تعداد بتانی تھی، بتانا یہ تھا کہ اتنا بڑا علاؤ جو جلائے گئے ہیں یہ کون سا لشکر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا پھر حضور جب داخل ہو رہے ہیں اور وہاں اکرمہ ابن ابی جہل نے پھر ایک غلطی کی کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ایک دستہ تھا، اس پر اس نے حملہ کر دیا، اس میں 3 جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے اور 200 مشرکین مارے گئے، اور اس کے بعد اس نے راہ فرار اختیار کی، اور یہاں حضور تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اب آتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو پناہ ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو پناہ ہے، یہ اور 3-4 اعلانات ایسے فرمائے کہ اور جو خانہ کعبہ میں جا کر جو ہے پناہ لے لے اس کو پناہ۔ کوئی ایسا شخص تھا جس کو معاف نہیں کیا؟ ایک تھے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹ جائے تو اس کو جو ہے معاف نہیں کرنا ہے، یہ گستاخ رسول کی سزا تھی۔ تو یعنی وہاں بھی اس کا نام یاد ہے؟ نام مجھے ابن خطن تھا، توالام قتل۔ ظاہراً تاریخ کی روایتوں میں ایک سے زیادہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا نبی اکرم نے، سے چھپ گیا تھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کے غلاف سے چھپ گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اقتلوہ، اسے وہیں قتل کرنا ہے۔ حالانکہ وہاں قتل کرنا منع ہے، لیکن حضور نے فرمایا اقتلوہ، اسے وہیں قتل کرو۔ تو یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ گستاخ رسول کو کعبہ بھی نہیں بچا سکتا۔ اچھا البتہ ہمارے پاس جو روایات تھیں اس کے اندر یہ ہے کہ 23 کی تعداد میں میکسیمم یہ افراد تھے، مختلف روایات کی روشنی میں، بعض میں 4 کا ذکر ہے، بعض میں 5 کا ذکر ہے، بعض میں زیادہ کا ذکر ہے، سبھی کو اگر سمرائز کیا جائے تو یہ 23 افراد ہیں کہ جن کے نام مختلف روایات میں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ کہیں پر بھی ملے، حتیٰ غلاف کعبہ پکڑے ملے تو انہیں قتل کر دو۔ لیکن ہمارے پاس جو روایات موجود ہے اس میں یہ کہ تقریباً افراد وہ تھے جو معافی مانگنے کے لیے آ گئے، یا انہوں نے رائے فرار اختیار کیا، اور یا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں مارا گیا، یا 1-2 افراد ایسے تھے کہ جن کو قتل کیا گیا، ورنہ تقریباً سبھی کو ہی معاف کر دیا گیا یا پھر وہ فرار اختیار کیا۔ یہ اکرمہ ابن ابی جہل جب بھاگ رہا تھا، ایک سیکنڈ یہاں پہ کا اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ لی انہوں نے، تو کیا نبی سے اگر معافی مانگیں یہ لوگ تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، یہ اسی پر میں آ رہا ہوں کہ اکرمہ بن ابی جہل، اب آپ دیکھیں کہ 200 اس کے مارے گئے مسلمانوں کو، ابو جہل کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے، اور اس نے جو ہے وہ اس وقت بھی مسلمانوں کے خون سے جو ہے اپنی تلوار کو جو ہے رنگین کیا ہوا ہے۔ اب وہ بھاگ رہا تھا سمندر کے راستے سے، اس کی بیوی آئی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ حضور آپ اس کو جو ہے اکرمہ کو معافی دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا دے دیں گے۔
تو کہا کہ اور امان اکرمہ کی بیوی آئی ہاں اور اکرمہ جو تھا وہ سمندر کے راستے بھاگ رہا تھا. اب لینا ہے وقفہ اور یہ کہانی واپس, جنہوں نے بخاری پڑھی ہے نا وہ لطف لیں گے اس بات کا. واپس آتے ہیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تمہارے لیے. اس نعت کو پڑھنے والا, اس نعت کو لکھنے والا, اس نعت کو سننے والا, سارے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کے نا یہی کلام سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ جملہ ہے نا یہ سب تمہارے لیے. دیکھیے عام طور پہ ہم آپ کہیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن جب ہم تمہارے لیے کہتے ہیں نا, یہ زبان کا یہ لطف ہے جو کہ ہمارے علماء کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اس میں جو اپنائیت ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اردو زبان سے یا پنجاب سے منسلک ہوتے ہوئے میں اس کو زیادہ ایسوسیٹ کر سکتا ہوں کہ دوست کو میں تم کہوں گا نا تو وہ اپنائیت میں نے دوست کو, جس دن میں نے حضرت کو آپ جناب کہا نا تو کہیں گے یار یہ ناراض سا لگ رہا ہے میرے سے کچھ, یہ کیا معاملہ ہے. ایسا ہی ہے نا سر حضور, یہ وہ اپنائیت جو ہے نا یہ خدا کی رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں. وجہ یہ کہ وہ جو ابو لہب کی بدبخت تھی نا بیوی جمیلہ, تو اس نے کہا کہ دکھائیں جناب کوئی جادو دکھائیں, زمین پہ تو چلتا ہے اس کا جادو کریں. وہ چاند جب شک ہوا نا تو اس کا آرگومنٹ یہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے, یہ تمہارے لیے والا آرگومنٹ نہیں تھا. اس نے کہا یہ بڑا جادوگر ہے, اس کا آسمانوں پہ بھی جادو چلتا ہے. جس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے نا وہ بدبخت ہے, وہ بدبخت ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس امت میں پیدا کیا. حضور اس بات کو پورا کیجیے. اس میں یہ کہ اکرمہ بھاگ رہا ہے, اس کی بیوی آئی دریا کی طرف مانگ رہی ہے سمندر پہ, سمندر کے راستے سے. تو اس نے یہ کیا کہ حضور سے کہا کہ صاحب آپ اکرمہ کو جو ہے امان دیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل دیں گے, اس کو بھی دیں گے. تو کہنے لگے کہ پھر اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ بھئی اس کی نشانی کیا ہے, تو آپ نے کملی مبارک تو دنیا جانتی تھی, آپ اتار کر دے دی. کہنے لگے یہ لے جاؤ اور یہ ضمانت کے طور پہ لے جاؤ کہ اس کو آئے. یار کیا بات ہے. یہ وہاں وہ کشتی میں سوار ہو گیا تھا. اچھا کشتی میں وہ سوار ہو گیا تھا. اب اس نے اپنا دوپٹہ جو ہے وہ لے کے شاخ پر لہرایا. تو عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی خاتون اپنا دوپٹہ لہراتی ہے اس کا مطلب وہ کسی پریشانی اور مشکل میں ہے. وہ فوراً واپس آیا. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا میں نے پناہ اب ہوتا ہی نہیں, اب کیا لہرانا. کہنے لگا میں پناہ حاصل کر لی ہے. کیا ضمانت کر لے گی چادر؟ آ رہا ہے. اب اس نے کہا کہ اب میں ایسے نہیں جاؤں گا, میرے دونوں ہاتھ اپنے دوپٹے سے یعنی باندھو, چونکہ میں قیدی بن کے جاؤں گا. حضور نے دیکھا دور سے, ارشاد فرمایا کہ ایک سردار کا بیٹا آ رہا ہے, خود بھی سردار ہے, تو اٹھ کے اس کا استقبال کرو. سارے صحابہ کرام جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد اکرمہ آیا اور حضور نے خود اپنے دست مبارک سے اس کے بازو کھولے اور کہا کہ یہ سرداروں کے آنے کا طریقہ تو نہیں. اور پھر بڑے بڑے جہادوں میں شامل ہوا. نہیں, پھر اس نے دعا کے لیے درخواست کی. کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے ایک دعا فرما دیجئے کہ میں نے میری جتنی زندگی کفر کی حالت میں گزری ہے اتنی ہی اسلام کی سربلندی کے لیے میں کام کروں. تو حضور نے دعا فرما دی. اب وہ بے شمار مرتبہ بیمار ہوا, لیکن اس سے کہتے تھے لوگ کہ صاحب اس مر جائے گا, اس نے کہا نہیں میں نہیں مرتا, کہ جان لیوا میں نہیں مرتا. انہوں نے کہا میں نہیں مروں گا, جو حضور نے جو مجھے دعا دی ہے میرا یقین ہے کہ میں اتنی عمر پوری کروں گا, عمر ضرور دے گا. تو یہ پھر حضور خانہ کعبہ میں جب آئے ہیں, جس کے لیے آپ شکر ہے آج وسیلے پہ بحث نہیں کر رہے ہیں. اچھا طلحہ, جب میں عثمان بن طلحہ جب حضور بھائی اس نے رسول کی بات پہ یقین کیا ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے, اللہ ہے. اچھا اس کے بعد یقیناً بات اس نے حضور کی مانی ہے, مانی اس نے حضور اور حضور سے دعا کروائی, اور یہ یقین تھا اس کا کہ حضور کی دعا رد نہیں ہو سکتی, وہ دعا قبول ہی قبول ہے. اب حضور جب خانہ کعبہ میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟
عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ وہ کلید بردار ہیں جو خانہ کعبہ کے ہیں، اور حضور جب ہجرت کر رہے تھے تو چابی اس مانگی رات تھی، میں آپ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، نہیں، سے دھکے دے کے نکال دیا، کہا میں نہیں کروں گا۔ اب اس کے ذہن میں وہ پوری فلم گھوم رہی ہے کہ صاحب جو ہے میں نے کیسے حضور کے ساتھ اب وہ آئیں گے مجھ سے چابی کیسے چھینیں گے، بس ہاں چابیاں لے کر وہ کہا کہ کہاں ہے، عثمان کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ چابیاں کہاں ہیں، حضور نے اپنے دست مبارک میں لی اور اس کے بعد اس کی تھوڑی میں ہاتھ دیا، اس کو چہرے کو بلند کیا، کہنے لگے کہ کیا اب بھی ایمان تمہارے دل میں نہیں گھر کر رہا ہے؟ تو وہ سر جھکاتے ہوئے کہا کہ حضور میں مان تو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واحد اللہ شریک ہے۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ آج یہ چابیاں میں جس کو دوں گا قیامت تک اس کے خاندان میں رہے۔ اب ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش، اور آج بھی عباس کے دل میں خواہش کے ساتھ کہ چابیاں آپ عنایت کر دیں۔ سقایا تو تھا ان کے پاس، حضرت عباس کے پاس، کہ وہ پانی پلانے کی خدمات تھی، لیکن چابی جو ہے یہ بڑا اعزاز تھا۔ تو عثمان بن طلحہ جو ہے اس سے چابیاں لے کر حضور جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہ اعزاز ہم کو مل جائے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو وہ چابیاں دے دی، کہنے کے اچھا یہ کمال بات ہے کہ جو چابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی عثمان بن طلحہ کے خاندان کو، آج بھی بنی شیبہ کا جو خاندان ہے، قبیلہ کہیں گے، بنی شیبہ کا قبیلہ اس کو دی۔ وہ جو حضرت عباس کی جو کھڑکی تھی جو کہ مدینے کی طرف مسجد رسول کی طرف کھلتی تھی، وہ کھڑکی کا جو پرنالہ تھا اس کا پانی گرتا تھا، تو آپ نے اتار لیا تھے، مدینہ طیبہ کا نا، تو وہ اتار لیا حضرت عثمان نے۔ جب پتہ چلا حضرت عمر خطاب نے اتار لیا، تو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے کندھوں پہ کھڑا کر کے کہا کہ اس کو واپس لگاؤ، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ جو ونڈو ہے اپنے دست مبارک سے لگایا۔ اچھا وہ ونڈو جو ہے آج بھی وہاں پر ہے مدینے میں، جو کہ کھلی رہتی ہے، اور وہ اتنے ہزار سالوں سے کھلی ہوئی ہے۔ حضور اقدس بالکل مختلف طرف سے ایک آ رہا ہوں، نوجوان کیونکہ آپ ہیں تو آپ سے نوجوانوں کا سوال، جب مسلمان کہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کفر زیادہ ہے، یہاں پہ ناانصافی زیادہ ہے، اور یہاں پہ دین اور تبلیغ ہونی چاہیے، تو ہم تبلیغ کی صورت میں بھی وہاں جاتے ہیں، ہم جہاد کی صورت میں بھی وہاں جاتے ہیں، اور ہم اس نعرے سے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین اللہ کی زمین پہ قائم کر رہے ہیں، اور جا کے فتح کر لیتے ہیں، اور ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہی عمل جو ہے جب کوئی اور کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں پوپی زیادہ اگتی ہے، آپ نقصان کر رہے ہیں اس دنیا کا، آپ کے ہاں ٹیررزم پک رہی ہے تو آپ نقصان کر رہے ہیں، آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے تو ہم آ کے ٹھیک کریں گے، تو پھر ہم ان لوگوں کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت میں زندگی کے ہر پہلو ملتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ 13 سال آقا کریم علیہ السلام کے مکے کی تبلیغ کے ہیں، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت فرما گئے تو آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ شریف کی مکمل زندگی غزوات میں گزری، کبھی بدر ہوتی ہے، کبھی احد ہوتی ہے، کبھی خندق ہوتی ہے، کبھی خیبر ہوتی ہے، اور ان غزوات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس وفود آتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس سفیر آتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کریمہ نظر آتا ہے، تو ہر پہلو میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ہم سامنے رکھ کر اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو امت کی رہنمائی بھی ہوگی اور امت ہر برے کام سے بچ بھی سکے گی۔ اب ہم اپنا نقطہ نظر جب بیان کرنے لگ جائیں گے تو مولوی اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے تو وہاں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ میں کہوں جی میرا نقطہ نظر یہ، میرا نقطہ نظر کچھ نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کل کائنات کا مالک بنا دیا، اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا، پیدائش انسانیت سے لے کے قبر تک۔ سوال کا جواب دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ ہماری ملک ہے، ہماری ملکیت ہے، اور ہم جہاں چاہیں فیصلہ کریں کہ ہم نے کہاں حملہ کرنا ہے؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ دیکھیں ہم نے حضور کی سیرت کو دیکھا، ان دونوں چیزوں ہم نے فیصلے کہاں کرنے۔ ابھی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، سیرت کو اس میں سے نکال دیتے ہیں، ابھی سیرت میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ عمل کس طرح سے ہم جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ سوال تو ہے نا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم نے اکنامکس کے قانون کے لیے ہم نے آنا ہے، تو پھر عراق بھی جسٹیفائی ہوتا ہے، پھر افغانستان بھی جسٹیفائی ہوتا ہے، پھر وہ جسٹیفائی کیوں ہوتا ہے؟ ہم جسٹیفائیڈ ہیں، وہ جسٹیفائیڈ کیوں نہیں ہے؟
مثال کے طور پہ اس پہ دوسرا سوال پتہ کیا پوچھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہر جگہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں اگر کوئی تبلیغ کے لیے آئے تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ملک ہے یا تبلیغ نہ جائیں، تو وہ عیسائی ملک ہیں ان کے ہاں تبلیغ کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہیومن رائٹس کے کوسچنز ہیں جو آج قوم کے نوجوانوں کے دلوں میں ہیں۔ لیکن اس میں دو باتیں آ گئی، ایک یہ کہ عراق کیوں جاتے ہیں، افغانستان کیوں جاتے ہیں ان کی اکانومکس کو بہتر کرنے کے لیے، تو وہ تو صرف سلوگنز کی حد تک ہے، وہ تباہ کر کے آ جاتے ہیں، معلوم ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچیو نہیں کر سکتے جس سلوگن لیکن اگر ہم ابھی اس کو اچھے پیرائی کے اندر لیتے ہیں کہ وہ شرافت سے ہمارے پاس آ کر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے وہاں پر جا کر تبلیغ کرتے ہیں، تو قرآن نے اجازت دی اس چیز کی کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، بشارت ہے ان بندگان خدا کے لیے جو قول غور سے سنتے ہیں۔ قول کے اوپر تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے کہ قول سے مراد کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو لغوی معنی میں لیں کہ وہ باتیں سب کی غور سے سنتے ہیں۔ آپ کیا بات فرما رہے ہیں، آپ کیا بات فرما رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی کہ سب کی باتیں غور سے سنیں، پھر کیا کریں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ان میں سے جو بہترین بات ہے اس کی پیروی کرو۔ ایسے بندوں کے لیے بشارت ہے جو سنتے سب کی ہیں اور بہترین کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی پروردگار نے ہدایت کر دی، اور یہی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں صرف غیر مذہب کی بات سننے پہ میری پابندی نہیں ہے، بلکہ میں دوسری مسلک کو بھی کافر نہیں سمجھ رہا ہوں، اس کی بات بھی سن رہا ہوں، اور پھر مجھے ان میں سے جو بہترین لگتی ہے میں اپنی عقل کے مطابق اس کو لے ہوں۔ اصل بات یہ کہ اپنے تھوڑی سی بات میں مکمل کر لوں۔ دیکھیں ہر ایک کی بات کو انسان غور سے سنے، توجہ سنے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کے بعد جو اس کے ذہن میں سوالات ابھرتی ہے اس کے سوالات کو کر سکتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو حضور سرور کائنات کا بھی تھا، آل رسول کا بھی تھا۔ ایک یہودی آیا مولا متقیان کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ اخبرنی عما لیس للہ، مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، وعما لیس عند اللہ، کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، وعما لا یعلم اللہ، کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ بھی نہیں جانتا۔ تو باقی لوگوں نے کہا یہ تو کافر آدمی ہے، تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ نہیں جانتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا تم ذرا تحمل کرو، اس کی بات سمجھو، اور میں بتاتا ہوں اس کے جوابات قرآن کے اندر موجود ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے شرک سزاوار نہیں ہے۔ واہ، پھر کہیے گا اللہ کے لیے شرک سزاوار نہیں ہے، شرک سزاوار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کے پاس نہیں، کہا ہاں ایک ایسی چیز جو اللہ کے پاس بھی نہیں، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ یہ فرماتا ہے میرے پاس ظلم نہیں ہے، ہاں میں نے ظلم اپنے پہ حرام کر لیا، ظلم نہیں ہے، یا عدل ہے یا فضل ہے، میرے پاس ظلم نہیں ہے۔ اور کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ کو بھی نہیں ہے؟ تو چونکہ وہ یہودی تھا، اس سے کہا کہ ہاں وہ تمہاری بات ہے جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو اگر ہم تحمل کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اگر بہتر انداز میں سنیں تو یہ بہتر تبلیغ کے حوالے سے اسلام کی تبلیغ یا کوئی اور آ کے ہمارے کو تبلیغ کرے۔ فتح مکہ والے دن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اب تلوار لے کے آگے آگے جا رہے تھے، اور اب ارشاد فرمائے کہ دور ہٹو دشمن خدا حضور آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ اہل یہود آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ آپ پر اسلام لے کر نہیں آتے، ایمان لے کر نہیں آتے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس زمین پہ تشریف لے آئے تو اب تبلیغ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی دین کی چلے گی، کسی اور کی تبلیغ نہیں چلے گی۔ روایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تورات شریف پڑھ رہے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں میں اس کو مکمل کر دوں، مذہبی طور پہ فرما رہے ہیں یا ورلڈ وائڈ؟ یہ ورلڈ وائڈ، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، حضور کے دین کی تبلیغ، یعنی کہ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ان پہ بھی یہ بات لگے گی کہ وہ دین اللہ کے رسول کا ہی پھیلائے۔ جی میں بتا رہا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تورات شریف پڑھ رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر اگر موسیٰ بھی میرا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع فرماتے۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ یہ بخاری میں نہیں ہے، نہیں بخاری میں نہیں، مستند حدیثوں میں آئی ہے یہ روایت، یہ ہے مستند حدیث ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ اب ہر چیز بخاری میں تو نہیں ہوگی، اور بھی روایتوں میں آتی ہے، ہم نے جو پڑھی ہے ہم نے وہی دیکھنی ہے نا، ہم نے جو پڑھی ہے ہم نے تو وہی حوالہ دینا ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں باقی مستند روایتیں حدیثوں میں آیا ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں کتاب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اگر موسیٰ بھی میرا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری اتباع فرماتے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لے آئے تو تبلیغ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی،
کسی اور کی تبلیغ سنی نہیں جائے گی. سر ایک تو میرے علمی نفس کے اوپر نا حضرت ابو بکر کا یہ کردار نہیں پورا اتر رہا کہ آپ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کے اترتے ہوئے وہ کوئی اور کتاب پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خطاب جو ہے یہ کوئی کوئی ہوں گے. اچھا میں ایک بات یہاں عرض کروں آپ سر یہ بات دیکھیں، یہ میں آپ کو جج کیسے اس کو کریں عقلی گے؟ طور پہ ایک دلیل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں پاکستان ہے، آج یوم دستور بھی تھا، جی 10 اپریل کو اب انہوں نے 50 سال ہو گئے دستور کو بن کے. حالانکہ دستور کی ایک شق یہ بھی ہے کہ 10 سال کے اندر یہ تمام قوانین اسلامائز کر دیے جائیں گے، اور آج وہ اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، تب تک وہ جو ہے وہ آئین جو ہے وہ اسلامک پوری طرح سے ڈھل نہیں سکا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ آپ اگر کوئی پاکستان میں دیکھیں، ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ 58 کا آئین جو ہے وہ بھی پاکستان کا آئین، 62 کا آئین جو ایوب خان نے دیا وہ بھی پاکستان کا آئین ہے، 73 کا آئین بھی پاکستان کا آئین ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو ہے وہ 62 کے آئین پہ جو ہے عمل کروں گا، میں جو ہے وہ 58 کے آئین پہ عمل کروں گا اور 73 کے آئین پہ نہیں عمل کروں گا، اس کی بات قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اگر وہ آپ کے ملک کا شہری ہے. آپ کے ملک کا وہی میں کہہ رہا ہوں. اور یہ پوری کائنات جو ہے حضور کی مملکت ہے اور آپ سارے کے سربراہ ہیں. ہم امریکہ کو پاکستان سمجھتے ہیں؟ بالکل پوری دنیا میں. آپ کو یہ کہا گیا، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے کہ قرآن کریم کہتا ہے ہم رشیا کو پاکستان سمجھتے ہیں. ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو بنایا. وقفہ جی میں شامل سوال جی دین کی باتیں علماء کرام ہی بہتر بتاتے ہیں. ایک واقعہ ہے، وہ بس واقعے کی بات نہیں، 30 سیکنڈ کا ہے. وہ غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا. ایک شخص جا رہا تھا، مولا نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. تو مولا نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ پھر اگر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جا رہے ہو تو کوشش کرنا تمہیں اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے. تمہارا یہ جو بات ہم آخری چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پہ آ کے تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر لیبل لگتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ٹھونس لگاتے ہیں یا جبر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے علماء کے پاس اس کا آرگومنٹ پیراڈائم جو ہے وہ بالکل ماڈرنائزڈ اور لاجیکل اور ریشنل ہونا چاہیے، رادر دین کہ ہم غیر مسلمان کو اسلام کی نظر سے کوئی بھی آرگومنٹ سمجھا رہے ہیں. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. یہ تیری بھول ہے، ارے تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دول ہے، تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دول ہے. گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا تو مدینہ نظر آیا. صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. اور صدا کرنا میرے بس
میں تھی میں نے تو صدا کر دی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا، سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ اور کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرات تلک میری رسائی ہے، کتنی منزلیں آگے ہیں، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے ہیں، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ اور میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے۔ اور حاصل کلام غلام پنجت ہوں میں، میرا وارث علی وارث، شیر بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے، صفا کو جوڑنے والا علی بابا کے نماز، اگر ہو جنگ تو پھر سب شکن خطاب بھی ہے، نبی کی طرح علی صاحب کتاب نہیں، علی صاحب کتاب نہیں، مگر کتاب شریعت کا پہلا باب بھی ہے۔ واہ پنجنار پنجے تنی ہو، پنجنار پنجے تنی ہو، پنجنار پنجے تنی، سوالک نارا حیدری، یا علی یا علی، علی میرا دل میری جان علی، دم مست قلندر علی، علی میرا دل میری جان علی، دم مست قلندر علی، علی میرا دل میری جان علی، دم مست قلندر علی، حق کی رضا علی مولا، حق کی رضا علی مولا، مشکل کشا علی مولا، مشکل کشا علی مولا، علی مولا، دنیا میں بن کے آیا ہے کوئی رضا علی مولا، دنیا میں بن کے آیا ہے کوئی رضا علی مولا، حق کی آذان علی، حق کی آذان علی، میرا ایمان علی، میرا ایمان علی، ہم سب کی جان علی، یا علی یا علی، علی میرا دل میری جان علی، دم مست قلندر علی، علی میرا دل میری جان علی، دم مست قلندر علی، علی میرا دل
शिकन अली मौला, खैबर शिकन अली मौला, शाही नजफ अली मौला, शाही नजफ अली मौला, जलवे तुम्हारे फैले हैं चारों तरफ अली मौला, जलवे तुम्हारे फैले हैं चारों तरफ अली मौला, सारा जहान अली, सारा जहान अली, तुम पे कुर्बान अली, तुम पे कुर्बान अली, हम सब की जान अली, या अली या अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, नमस्त कलंदर अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, नमस्त कलंदर अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, नमस्त कलंदर अली, हमसे अली छुड़ाते हैं, हमसे अली छुड़ाते हैं, बिगड़ी अली बनाते हैं, बिगड़ी अली बनाते हैं, उनको पुकारो ऐ फैयाज मौला मदद को आते हैं, उनको पुकारो ऐ फैयाज मौला मदद को आते हैं, हक का फरमान अली, हक का फरमान अली, हक की पहचान अली, हक की पहचान अली, हम सब की जान अली, या अली या अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, नमस्त कलंदर अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, नमस्त कलंदर अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, नमस्त कलंदर अली, अली मेरा दिल, 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 या अली, या अली, या अली, पंज नारे पंज तवी सवालक नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। फतह मक्का जो है उसकी गुफ्तगू हो रही थी आप लोगों की गैर मौजूदगी में। आप लोग कहाँ थे पहला? सहरी कर रहे थे। ये लोग सहरी करने गए हुए थे। माशाल्लाह ताला यार, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा और बड़ा सेलिब्रेटरी कलाम है। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। हुजूर अक़दस, ये जो सारा वाक़या है इसके पीछे हिकमत क्या है, जो कि मैं अपने उलमा कराम से बार बार पूछना चाह रहा हूँ, जिसका जवाब मेरे उलमा कराम ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। कि जब हम किसी जगह को फ़तह करने जाते हैं तो हम उसको ईमान की जीत कहते हैं, लेकिन जब कोई और आता है तो हम कहते हैं कि ये उनका हक़ नहीं है। इसका जवाब वो देंगे। लेकिन जो फ़लसफ़ा है फ़तह मक्का का, ये बुनियादी तौर पे एक रियासत के कायम होने के बाद, रियासत कहाँ कायम हुई है? मदीना शरीफ के अंदर। वहाँ पे पूरा इकनॉमिकल सिस्टम अल्लाह के रसूल ने बना दिया है। इकनॉमिकल सिस्टम, बेसूद सिस्टम, भाईचारे का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम, तमाम सिस्टम जो है ना वो हुकूमत कायम कर दी है। अब अल्लाह ने ये बताना है कि जब इस्लाम की हिकमत और हुकूमत दोनों एक्सपैंड करेंगे तो किस तरह का माहौल पैदा होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई हिकमत अमली, कोई तारीख़ में, कोई ज़मीन पे कोई हक़ाइक़ जो है वो अपनी करवटें ज़ाहिर ख़ुद ले, जैसे कि उनके एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हुए। उसके बाद आपकी तादाद बहुत ही, फिर आपने हिकमत क्या ज़ाहिर की कि सब कबीले अपनी आग जला के रखें। आपको अपना बोझ दिखाना है, लोगों के ऊपर अपना वज़न जो है वो डालना है। हम अपोलोजेटिक हो जाते हैं, अल्लाह अपोलोजेटिक नहीं होता। नबी साहबा कभी अपोलोजेटिक नहीं होते। वो इस बात की दलील रखते हैं कि हमने किसी शय को कायम करना कैसे है, और उस कायम करने के लिए खुदा ताला की, फिर जैसे बदर में कहा ना अल्लाह ने, मैं कतार दर कतार फरिश्ते उतारता हूँ। हम आज मुझे लगता है कि ना अपनी हिकमत अमली रख रहे हैं, ना हमारे पास आर्गूमेंट है, लेकिन हम भरोसा ये किए बैठे हैं कि अल्लाह कतार दर कतार फरिश्तों को उतारे और हमारी मदद करे। लेकिन वो कतार दर कतार उन 313 के लिए है जिनकी अपनी पूरी की पूरी जान जो है वो लग चुकी हुई है। वो कमाल तौर पे उनके ऊपर एक कैफियत तारी हो चुकी हुई है। इसके बाद जाके कतार दर कतार फरिश्ते जो है वो नीचे उतरते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना इकोनॉमिकल सिस्टम ना हो, आपके पास अपना जुडिशल सिस्टम ना हो, हज़रत अबी काब थे जिनके पास हज़रत उमर ख़त्ताब को लेकर चले गए हज़रत अब्बास के, मेरा परनाला तोड़ लिया है। अब सोचिए, आज के मुल्क का कोई सदर, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी काजी के पास जाएगा तो वो हज़ारों नखरे नहीं होंगे। हज़रत उमर भी एक मुजरिम के तौर पे, हज़रत अब्बास जो है वो गुस्से में बैठे। वहाँ पे हज़रत अब्बास ने बताया हज़रत काब को कि जनाब मेरा मसला ये नहीं है कि उमर ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा परनाला तोड़ा है, मुसीबत ये है कि ये परनाला रसूल ने लगाया था अपने हाथ से, ये मैं कैसे तोड़ने दूँ। ये उमर ख़त्ताब को पता नहीं था। वो परनाला आज भी उस जगह, उस खिड़की में आपको लगा हुआ मिलेगा, और उस खिड़की के आगे कैमरा जो है वो फिट इन हुआ है। ये वो एग्जाम्पल्स हैं
جو کہ اللہ نے قائم کرنی تھی کہ جب آپ نے حکومت قائم کرنی ہو تو صرف حکمت نہیں قائم کرنی, آپ نے اپنی آگ جلانے والی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھی قائم کرنا ہے, آپ نے اپنی جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے, آپ کے جو صحابہ ہیں ان کی لائلٹی جو آپ کے ساتھ ہے چاہے وہ لاکھوں کے اندر ہو وہ بھی آپ نے قائم کرنی ہے. یہ تمام حکمتیں ہوں گی تو کعبہ جو ہے وہ فتح ہوگا. اب جب آپ نے فاتح بن جانا ہے تو پھر آپ نے کردار کیا دکھانا ہے. فاتح بننے کے لیے آپ نے بم دھماکے نہیں کرنے, آپ نے لوگوں کو جا کے معاف کرنا ہے, معاف کرنا ہے, توبہ قبول کر لینی ہے. توبہ سچی ہے جھوٹی ہے آپ نے اس پہ بھی فیصلہ نہیں کرنا. اب جو ریاست قائم ہوتی ہے خانہ کعبہ کے اندر فتح مکہ کے بعد, یہ وہ ریاست ہے جو کہ اسلام کی ایکسپینشن کی پہلی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کہ اللہ نے دین کو قائم ہونا دو طرح سے بتایا. ایک وہ یاد رکھیے گا دارالارقم جہاں صحابہ چھپ کے دین کو پڑھا سنا اور بولا کرتے تھے. پھر درمیان میں آیا وقفہ حضرت حمزہ کا اور حضرت عمر خطاب کا جہاں پہ آپ نے تلوار کے زور پہ نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پڑھی. اور اب یہ تیسرا دور ہے جس کے اندر مسلمان جو ہے وہ فاتح بن کے آئے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ایک سسٹم بتاتی ہے مسلمانوں کو. ہم اس میں سے سیرت نکالتے ہیں, ہم اس میں صورت نکالتے ہیں, ہم اس میں سے ایسے اضافی گفتگو ضرور کرتے ہیں جس سے محبت کا اظہار ہوتا ہو, لیکن کیا مسلم امہ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھتی ہے؟ اور سبق سیکھنے کے بعد کیا وہ آج فتح مکہ کے اس کردار کو ثابت کر کے کیا آگے پیش قدمی کر سکتی ہے, چاہے وہ عراق ہو, چاہے فلسطین ہو, چاہے وہ کشمیر ہو؟ اگر جب تک وہ کردار پیدا نہیں کریں گے, وہ لائلٹی, وہ ٹیکنالوجی, وہ سپر سٹرکچر, وہ اکنامیکل سٹرنتھ پیدا نہیں کریں گے, اس وقت مدینہ جو تھا وہ ایک سپر پاور کی صورت میں باہر ابھرا. جب تک مسلمان اپنے آپ کو اس سپر پاور کی صورت میں نہیں لے کر آتے, فتح مکہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. یہ تشبیہاً کہہ رہا ہوں. آپ نے اس دنیا کو فتح اگر کرنا ہے تو وہ حکمت بھی آپ کو لانی پڑے گی جو کہ فتح مکہ میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس فقیروں کا بھی کیا چاہے, فقیروں کا بھی کیا چاہے, جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے, جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو, زندہ ہو کہ صحرا ہو, جلی عشق علی کی شمع پروان آ بیٹھے. کوئی موسم, کوئی بھی وقت, کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی موسم, کوئی بھی وقت, کوئی بھی علاقہ ہو, جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوان آ بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے, چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. علی والوں کے مرنا بھی, علی والوں, علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے, چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. اب کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, رخصت کرنے والوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جو محب علی دنیا سے جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے جانے والا؟ ادھر رخصت کیا سب نے, ادھر آئے علی لینے.
یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے. وہ محفل کہاں سجی؟ علی کے نام کی محفل سجی شہر خاموشاں میں. تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے. ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے. اب جب کوئی محفل ہوتی ہے اس میں ناظم بھی آتا ہے نظامت کے لیے. ضروری ہے کہ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو, اشعار کا ذخیرہ ہو, لیکن اس سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے منہ میں زبان ہونی چاہیے. لیکن یہاں مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے زبان کی بھی قید نہیں. صاحب المجمع موجود ہے, میں شعر پڑھوں گا, لطف لیجیے گا. نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا. نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا. اب میری طرف توجہ کیجئے گا. وہ لہجہ تھا, وہ لہجہ تھا, وہ لہجہ تھا, وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. یہ کون آیا اقبال کو سب انبیاء اٹھے, نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. اور یہ مقطع پیش کر رہا ہوں رضا سی صاحب کو خدا عدلین میں جگہ عطا فرمائے. واجب ہے اس شعر سے پہلے ایک نعرہ حیدری یا اب سنیے گا. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی بھی نعت کو, کسی بھی حمد کو, کسی بھی منقبت کو جب آپ نے واقعی لطف لینا ہونا تو آپ کو اشعار کی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. جو انگلیاں دبانے والا, یہ اس میسم کی بات ہو رہی ہے جس کی زبان کو کاٹا گیا. تو اگر اس کو خطاب کے لیے کہا جائے تو وہ دانتوں میں انگلیاں ہی دبائیں گے اور کیا ہوگا. حضور اقدس وہ جو سوال چھوڑ کے گیا, آپ لوگ تمام اس کے اوپر توجہ فرما کے ایک پیغام دیجئے اس امت کو کہ جب ہم جائیں کہیں تو وہ تبلیغ ہے, جب ہم جیتیں کسی جگہ کو تو وہ عبادت ہے, جب کوئی یہ کرے تو وہ جبر ہے, وہ جنگ ہے. وہ کیوں نہیں, میں جہاد کا لفظ نہیں استعمال کر رہا, وہ جائز کیوں نہیں ہے اور ہم جائز کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب امت کیسے دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں, جس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی 2 + 2 کو 4 کہتا ہے تو ٹھیک ہے, 2 + 2 کو 5 کہنے والا یقیناً صحیح نہیں ہوگا. تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو پھر تو کہنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس کو پروموٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو گرے ایریا کے اندر ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کی نظر کچھ اور ہے, ہماری نظر نظریات مختلف ہیں, نظریات مختلف ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہر ایک کو آرگومنٹ دینے کی اجازت ہے. آ کر بحث کرے, اکانومکس کے معاملات میں, سیاست کے معاملات میں, طب کے معاملات میں, دیگر معاملات میں بحث کی جائے, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جہاں تک دین کی بات آ جاتی ہے تو دین کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ واضح سی ہیں. یعنی کائنات کا کوئی خالق ہے, یہ بہت زیادہ انڈرسٹوڈ بات ہے, واضح ہے, بالکل واضح سی بات ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے تو خدا نظر نہیں آتا, تو میں کیسے خدا پر یقین کروں؟ تو کہا کہ تجھے یہ پتا ہے کہ زمین ہے اور زمین کے نیچے کچھ چیزیں ہیں؟ تو کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے. تو کہا تو نے دیکھی وہ چیزیں؟ اور بغیر دیکھے ان چیزوں پر تو یقین آ جاتا ہے, منطق بنایا, بغیر دیکھے تجھے خدا پر یقین نہیں آتا جو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا ہے. تو کچھ چیزیں اتنی زیادہ انڈرسٹوڈ ہیں, ہمارے یہاں سائیکولوجیکلی پروموٹ کیا گیا, اور میڈیا کی وجہ سے, ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہا ہوں, کہ وہاں پر ہر چیز کو مادیات کی نگاہ سے دیکھا گیا, اس لیے خدا کا تصور واضح نہیں ہو پاتا. ورنہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر انسان بناتا ہے, موبائل بناتا ہے, گاڑی بناتا ہے, اور ہم یہ کہیں گے دھماکہ ہوا تھا گاڑی بن گئی,
دھماکہ ہوا تو موبائل بن گیا، کوئی باور کر سکتا ہے اس چیز کو؟ جب اتنی چھوٹی سی چیز نہیں بن سکتی تو اتنی خوبصورت کائنات جس کے اندر ایک ایک نظام موجود ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پلانٹس کا، تو وہ کیا ایک دھماکے سے بن جائے گا؟ اور دھماکہ بھی ایسا ہوا ہے کہ جو بغیر منطق کے، بغیر کسی عقل کے ہوا ہے. تو پیچھے کوئی ایسا ناظم موجود ہے، خالق موجود ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف بات کہہ رہا ہے جو اتنی واضح سی بات ہے تو میرے خیال میں اپنے علم میں اضافہ کرے. جی بالکل. ایک چھوٹا سا آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ فرما لیجیے پہلے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر رہے امپلیمنٹ کروانے کے لیے. ہم اس کو تھوپ نہیں رہے کہ نہیں تمہیں مسلمان ہی نہ پڑے گا. اگر اس کو سمجھ میں پھر بھی نہیں آتا، وہ اپنے دین پر باقی رہے، اس کو جواب دینا ہے. سورہ کافرون کا اختتام کس بات پر ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہوا کہ ہم آخر میں تلواریں نکال لیں گے، ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے. یہ اس بات پر ہوا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، سورہ تمہارے لیے نمل تمہارا میں دین. پڑھ رہا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا تنزیہ طور پہ بات کی. اس نے کہا تم پڑھتے نہیں ہو، اس میں تمہارا کہاں ذکر ہے؟ تو انسان اگر پڑھے نا تو اپنا آپ، اپنا نفس جو ہے وہ قرآن میں کتنا واضح نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر تخلیقوں کا جب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں تو یہ جو صورت ہے نا سارے، کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں، اس کائنات کا نا یہ سب سے چھوٹو بیچارہ نا ابھی لٹل بیبی ہے، اس کا نام ہے ملکی وے. تو میں اپنی اگر ہمسائی کے ساتھ جانا چاہوں نا، یہ مونس ہے نا کائنات، ہمسائی میرے سے 900 بلین ایئرز دور ہے. ایک 900 بلین لائٹ ایئرز، ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے 146,000 میل فی سیکنڈ. اب یہ تصور نہیں کر سکتے نا، تصور ختم ہو گیا کہ وہ جو میرا ہمسایہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور ایسی سینکڑوں قسم کی ملکی ویز جو ہیں وہ اس کائنات میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ، آپ لوگوں سے معافی کے ساتھ، کہ علی جو ہے رب العالمین، ہم ایکچولی تصور نہیں کر سکتے. اپنی عقل اور شعور کے مطابق ہی تصور کریں گے، اس سے بڑا تصور ہو نہیں سکتا. حضور آپ کے اس پہ آرگومنٹ کیا ہوگا کہ ہمیں کیوں تبلیغ کرنی چاہیے، کیوں ہمیں جہاد کرنا چاہیے، کیوں ہمیں باہر جا کے ممالک فتح کرنے چاہیے اور دین قائم کرنا چاہیے، جبکہ یہ ہم رائے ان کو نہیں دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج فتح مکہ کا دن ہے. آقا کریم علیہ السلام نے شہر مکہ کو چھوڑا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے، وہاں ریاست بنی. آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف سے 10,000 کا لشکر مکہ شریف لے کر آئے تو خون کا ایک قطرہ نہیں گرا. آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دے دیا، مسلمان تنگ نظر نہیں ہیں، مسلمان وسعت نظر رکھتا ہے. قرآن مسلمانوں کا جلایا جاتا ہے، مسلمان اس کے بدلے میں نہ انجیل جلاتے ہیں، نہ توریت، نہ زبور. مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، مسلمان کبھی بھی کسی اور نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. مسلمان تنگ نظر نہیں ہے، مسلمانوں کی نظر اللہ نے وسعت عطا کی ہے. اچھا آپ نے نا سحری کھانے کے بعد اچھی بات کی ہے، وسعت قلبی عطا فرمائی ہے. اچھی بات کی ہے. مسلمان کبھی بھی تنگ نظری سے نہیں سوچتے، مسلمان ہمیشہ وسعت نظر رکھتے ہیں، مسلمان ہمیشہ اچھا پیغام دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی، مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. آج فلسطین میں ماہ سیام میں وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہہ رہا. دہشت گرد کون بن رہا ہے؟ مسلمان دہشت گرد بن رہا ہے. ظلم مسلمانوں پہ. آپ کسی کے گھر پہ جا کے قبضہ کریں، ان کی مسجد میں شام کس نے اجاڑا؟ مسلمانوں نے اجاڑا، کسی اور نے اجاڑا، پھر مسلمان دہشت گرد. عراق پورا اجاڑ دیا، مسلمان دہشت گرد. اس سے پتہ کیا جاتا ہے؟ برما میں مسلمانوں پہ ظلم، پھر مسلمان دہشت گرد. تو مسلمانوں کو کشمیر دہشت گرد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ بتائیں، کیوں بتائیں جی کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان تنگ نظر نہیں ہے. مسلمانوں کو ہی کیوں دہشت گرد کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا چہرہ اس انداز کے اندر لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی مسلمان دہشت گرد. تو ہم اپنا چہرہ خود کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ دیکھیں میں نے کہا نا آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں گے. رضی بھائی مجھے پتا کیا لگتا ہے، کون بنا رہا ہے؟ میں تو نہیں بنا رہا، آپ تو نہیں بنا رہے. مجھے پتا کیا لگتا ہے کہ ہم پچھلے 20 سال میں نا اچھے مسلمان سیلز مین پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں. ویسٹ کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس میڈیا ہے، اس کے پاس یونیورسٹیاں ہیں، اس کے پاس مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ٹول ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم فتح مکہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں کر سکتے جب تک ریاست مدینہ میں وہ سپر سٹرکچر اکنامیکل پاور نہیں بن جاؤ گے، مکہ فتح نہیں ہوگا. وہ 300 لوگوں نے مکہ نہیں فتح کیا، 10,000 لوگوں نے کیا ہے. بلکہ میں اس کے لیے چھوٹا سا جملہ کہنا چاہوں، مکہ فتح اس وقت ہوا ہے کہ جب جنگ بدر میں کارنامہ دکھایا ہے، جنگ احد میں کارنامہ دکھایا ہے، جنگ خیبر میں کارنامہ دکھایا ہے. اس میں دیکھیں خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد.
जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। क्या तो बात उनके है। पास जो है वो चूंकि मीडिया की ताकत ऐसी है और वो इंटरनेशनल मीडिया है, और इंटरनेशनल मीडिया पर जो है वो हमारी आज हम कुरान करीम का ये जो 30 रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं, ये कुरान करीम के नुज़ूल के शुक्रिया के, कि हर साल हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कुरान करीम को हम पढ़ते नहीं है। शेख सादी ने कहा था घर तो कुरान बरी नमत खानी बेबरी रौनक मुसलमानी, कि अगर तुम कुरान करीम को इसी तरह पढ़ोगे और इसको रेशमी रुमाल में लपेट कर ताक में ऊंची जगह पर रख दोगे, कोई मर गया उसके बाद जो है फातिहा खानी के लिए कर लिया, तुमने ये नहीं देखा कि कुरान करीम में याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। वक्त खत्म हो गया। ये जो बात है ना, ये पैगाम है और ये सारी उम्मत के लिए। सारिम भाई आपको ख़ास तौर पे हदिया, खुदा के वास्ते अपने इल्म को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप फतेह मक्का नहीं कर सकते। मदीने की जो रियासत बनती है वो पावर नेचर दिखाता है अल्लाह, कि ये होता है सुपर स्ट्रक्चर, ये होती है क़यादत, ये होती है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। मदीने के उस रास्ते से कोई गुजर के काफिला दिखाए ना, नहीं गुजरेगा, वो टैक्स देगा तो फिर गुजरेगा। आज वही ताकत अगर लोगों ने हासिल कर ली है तो मेरे ख्याल में आप सिर्फ शुक्रिया अदा ना करें अल्लाह का, आप कुरान को पढ़ें भी।